جس چیز کے تعلق سے میں آپ تمام کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں گا وہ ہے تقدیر پر ایمانیات. اور تقدیر پر ایمان یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز. سب سے پہلی چیز تو یہ جو ایمانیات کے جو 6 ستون ہیں یا 6 رکن جو بیان کی جاتے ہیں اس میں سے ایک رکن نہیں یاد رکھ. ہم تمام لوگ ایمانیات کے تعلق سے جانتے ہیں ایمانیات کے جو 6 رکن ہیں کون کون سے. آمنت باللہ، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، وہ ملائکتی، اس کے فرشتوں پر، وہ کتبی، اس کی کتابوں پر، وہ رسولی، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیری و شری، اور تقدیر کا اچھا یا برا ہونا اللہ کی طرف سے. تو یہ 6 رکن ارکان جس کو ہم کہتے ہیں ایمانیات کی عادت. اور اسلام کے 5 ہے، شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج. تو یہ 6 رکن میں سے ایک رکن ہے تقدیر پر ایمان. اور تقدیر پر ایمان یاد رکھیے بڑی اہم چیز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ بات بتا دی تھی کہ دنیا سے میرے جانے کے بعد سب سے پہلے جس چیز میں لوگ فتنہ کریں گے اور پرابلم کریٹ کریں گے وہ یہ ہوگا کہ تقدیر پر ایمان میں وہ گڑبڑ کریں گے. اور یہ ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے فوراً بعد صحابہ کے زمانے میں جو ہے قدریہ، جبریہ، الگ الگ فرقے نکلے جنہوں نے تقدیر کے معاملے میں ہی سب سے پہلے گڑبڑ کیا تھا. تو لہٰذا تقدیر کا معاملہ بڑا نازک ہے. یقیناً اپنی تقریر میں بھی میں اس کے گہرائیوں میں نہیں جاؤں گا، اس کے ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا، اس کو ہم بہت زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت زیادہ ڈسکشن پسند نہیں کیا. اس پر بہت زیادہ تبصرہ ہو، مباحثے ہو، باتیں ہو، تذکرے ہو، یہ پسند نہیں کیا. لیکن یہ بات میں اپنے آپ کے سامنے رکھنے میں جو ہے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ لوگ جو الہاد کو اختیار کر رہے ہیں، الہاد سمجھتے ہیں آپ، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، ملحد بن جا رہے ہیں، مطلب وہ وقت کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ رہے ہیں، یہ دہریہ بن جا رہے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں ٹائم سب کچھ ہے، بس یہی پاور ہے، یہی سب کچھ ہے. تو اکثر لوگوں کے الہاد کرنے کے، اسلام چھوڑنے کی اہم وجہ میں سے ایک وجہ ہے تقدیر پر ایمان کو نہ سمجھ پانا اور نتیجتاً صرف اپنے کنکلوژنز اور ساری چیزیں نکالنا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. جب میں ایک چھوٹا لڑکا تھا، ایک مرتبہ میں سائیکل پہ جا رہا تھا، وہ سائیکل کا زمانہ تھا اور کرائے سے سائیکلیں ملتی تھی ہر جگہ، 8 آنے روپیے میں 1 گھنٹے کے لیے ایک سائیکل ملتی. میں نے ایک سائیکل لی اور ایک مقام سے دوسرے مقام گیا، راستے میں سائیکل پنکچر ہو گئی میری. اب پرابلم یہ تھا وہ کرائے کی سائیکل. میں ایک دکان پر گیا تو پنکچر کی سائیکل کی دکانیں بہت ہوتی تھی اس زمانے. ایک دکان پر جا کر بیٹھا تو ایک صاحب وہاں تقدیر پر ڈسکس کر رہے تھے اور میری اس چھوٹی عمر میں جو چیز نے مجھے بہت اثر ڈالا وہ اس آدمی کی چند اقوال تھے. میں اس سے پریشان ہو گیا. حالانکہ چھوٹا تھا لیکن ذہن پریشان ہو گیا کہ اس کا کیا معنی ہے، یہ کیسے سمجھا جائے گا، جبکہ ایک میں بھی ہو سکتا 8-9 سال کا بچہ رہا ہوں. تو تقدیر کا معاملہ بڑا سینسیٹیو یا ہٹ کرتا ہے. اور وہ شخص کیا بات کر رہا تھا بتایا، وہ شخص بیٹھا تھا اور 4-5 لوگ اس کے پاس سامنے بیٹھے تھے. وہ لوگ فری تھے اور یہ مدرس تھا اور ان کو درس دے رہا تھا اور میں بھی بیچ میں آ گیا چھوٹا بچہ. تو 6 لوگ ہو گئے جن کو 4-5-6 لوگوں کو درس دے رہا ہے. اور وہ کہنے لگا کہ روز قیامت جب اللہ رب العزت کے سامنے میں جاؤں گا تو میرے فجر کی نماز اور میرے نمازیں چھوڑنے کی اور زکوٰۃ نہ دینے کی مجھ سے پوچھنی ہونے والی ہے. تو دوسرے لوگ بولنے والے واہ واہ یہ کیا طریقہ ہے، بولے ہم کو بتا دو، پھر ہم بھی کیا کریں گے، اور طریقے کو اپنا لیں گے تو پھر ہماری پوچھنی ہوگی نا فجر کی، دور کی، نمازوں کی، زکوٰۃ کی، روزے کی. وہ آدمی بولنے لگا دیکھو یہ بات پہ تو سب کا ایمان ہے، تقدیر میں جو ہوتا لکھا ہے وہی ہوتا. سب نے بولے ہاں. میں بھی ایک چھوٹا بچہ، مجھے بھی یہ بات تو پتا تھی، بچپن میں مکتب میں یہ سب سیکھے تھی کہ تقدیر کا اچھا ہے برا ہونا اللہ کی طرف. سب نے کہا ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا. تو جب بولے میں فجر میں نہیں اٹھا تو میری تقدیر میں لکھا ہوتا نہیں ہے اس لیے نہیں اٹھا. تو جب اللہ کے سامنے جاؤں گا سیدھا بولوں گا میں اللہ تقدیر میں تھا، تو نے لکھا تھا یہ تقدیر، تو میرے کو بخشنا تیری ضرورت ہے اور اللہ رب العزت مجھے بخش دیں گا. اور یہ چیز ایک عمر میں مجھے ہٹ کر گئی، مجھے کلک ہو گیا ہو. کیونکہ دیکھیں چور راستے مل جائے تو کس کو پسند نہیں آتے ہو، آسانی سے انکم کو بولتے کہ 1,00,000 2,00,000 بغیر محنت کی ملیں گے تو کس کو پسند نہیں آتا. تو یہاں تو آخرت میں اپنے آپ کو سیدھا بچانے کی بات ہو رہی تھی کہ میں تو سیدھا بول دوں گا کہ اللہ تقدیر میں تھا اور تقدیر میں یہ تھا بول کے میں نہیں. اب ایک چھوٹا بچہ ہونے کے ناطے مجھے بات کلک کر گئی. ہاں بالکل بات صحیح ہے نا، ہر چیز تقدیر میں، جو تقدیر میں وہی ہوتا ہے. تو تقدیر میں نماز نہیں ہوگی اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھا، تقدیر میں روزہ نہیں ہوگا اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا. وہ چھوٹے ذہن میں یہ ساری باتیں نہیں آتی. اور کئی لوگوں کو تقدیر کے تعلق سے لا علمی، تقدیر کے تعلق سے جہالت، تقدیر کے تعلق سے کم علمی سے لوگ جو ہے کھیل لیتے ہیں، ان کے عقائد سے کھیل جاتے ہیں. تو تقدیر پر ایمان یہ بہت اہم چیز ہے، یہ ایمانیت کے جز میں سے ایک جز ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یاد رکھیے اس کے ناقص ہونے سے ایمان ناقص ہو جاتا ہے، اس کے انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. جو 6 چیزیں اس میں ایمان لاتا ہے تو اس میں تقدیر ہے، اس کے انکار کرنے والا کافر. اس میں ایمان، اس کے اوپر ایمان میں کمزوری، ایمان میں کمزوری اخیر، اور اس کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی. اللہ پر جو ہمارا توکل ہے، جو توحید ایک اللہ کو ماننا ہے، وہ تکمیل کو نہیں پہنچتا. تو لہٰذا اس کے بارے میں انشاءاللہ آج چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو جتنے فتنے یاد رکھیے ابتدائی دور میں اٹھے اور آج بھی جتنے لوگ نوجوان پڑھے لکھے جو الہات کی طرف جا رہے ہیں، وہ صرف تقدیر پر ایمان درست نہ ہونے کے نتیجے میں ہوتا ہے. یاد رکھ. اسی طرح جو ہے
ہم دیکھتے ہیں، یاد رکھیں کہ آج جو ہم ٹاپک لیں گے اس کو بہت مختصر انداز سے میں رکھوں گا، اور اس میں کسی بھی قسم کی گہرائی میں ہم لوگ نہیں جائیں گے. جو باتیں سطحی ہیں، جو باتیں عام ہیں، جو باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ورنہ آپ کو اگر ڈیٹیل میں جانا ہے تو آپ کئی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں میں نے کئی ٹاپکس پہ درس دیے اور کئی ٹاپکس پہ لوگوں کے سامنے باتیں رکھی ہے. شاید ہی میں نے اتنی کتابیں جو اس ٹاپک کو تیار کرنے میں پڑھی، شاید ہی اتنی کتابیں میں نے اس سے پہلے کبھی پڑھی ہوں. میں نے تقریباً 5-7 کتابیں مکمل پڑھی، جب جا کے میں کچھ پوائنٹس تک پہنچ پایا جو میں سمجھا سکا ایکسپلینیٹلی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے بنیادی دینی علم بڑا ضروری ہوتا ہے انسان کو، تب جا کے وہ کچھ چیزیں گہرائی میں سمجھ سکتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے تقدیر کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے، کتابیں بھی بڑی کم ہیں، مقالے ہیں، چھوٹے چھوٹے بکلیٹس ہوتے ہیں، لیکن بہرحال امپورٹنٹ ہے اپنی جگہ ایشوز کو سمجھنا. یقیناً جو میں نے پڑھا وہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا. جو میں نے پڑھا اس کی وہ باتیں جو عمومی میری اور آپ کی زندگی سے اور جو عموماً سب کو معلوم ہونا چاہیے، وہ باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا، تاکہ اس ٹاپک اور اس عنوان کو ہم سمجھیں اور ایمانیت کے اعتبار سے اس پر ایمان ہمارا مضبوط ہو. یاد رکھیں. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، یاد رکھیے حدیث روایت کے الفاظ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ مجھے بعد میں آنے والے زمانے میں اپنی امت پر سب سے زیادہ 3 باتوں کا ڈر ہے. آپ اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں کہ مجھ سے بعد آنے والے لوگوں میں جو میری امت ہوں گی اس میں 3 باتوں کا مجھے بڑا ڈر ہے. پھر فرمایا اس میں سے یہ لوگ ستاروں پر ایمان لائیں گے. امت محمدیہ عقیدے کی کمزوری کے نتیجے میں ستاروں پر ایمان لائیں گے. تو یہ ستاروں پر ایمان لائیں گے، تقدیر کو جھٹلائیں گے اور ظالم حکمران آ جائے. مطلب 3 ایسی چیزیں جو میرے جانے کے بعد آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے آنے والے زمانے میں اس کا ڈر ہے. اس میں سے پہلا کیا ہے کہ یہ ستاروں کی جو ہے پرستش کرنے لگیں گے مسلمان. ستاروں کی پرستش سے مراد یہ نہیں کہ آپ ان کے سامنے جھک جائے، اس سے مراد یہ کہ آپ یہ سمجھے کہ ان کے آنے جانے سے ہمارے زندگی پر اثر پڑتا ہے، اولاد پر اثر پڑتا ہے، بزنس پر اثر پڑتا ہے. یہ بھی عبادت ہے. دوسرا کیا کریں گے، وہ تقدیر کا انکار کریں گے، تقدیر کو جھٹلائیں گے. انکار کا معنی یہ نہیں کہ ہر بار کو میں تقدیر کو نہیں مانتا ہوں، اس کی غلط سلط تعبیرات بھی کرنا، اس کو عجیب و غریب ڈھنگ سے جیسا میں سمجھتا ہوں ویسا سمجھنا. جیسا وہ ایک علامہ نے مجھے بچپن میں سمجھا دیا تھا کہ میں تو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کو بول دوں گا تقدیر میں تھا، میں نمازیں نہیں تو میں نے نہیں پڑھا، اللہ بولے گا جا جنت میں. ویری گڈ. تو اس طرح سے نہیں یاد رکھے، تقدیر کو جھٹلائیں گے. یاد رکھے اللہ کے رسول نے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی، امت اس معاملے میں گڑبڑ کرنے والی ہے تقدیر کے معاملے میں. اسی طرح یاد رکھیے تقدیر سے مراد کیا ہے. تو تقدیر سے مراد یہ ہے کہ تقدیر سے مراد اللہ کا اپنا علم اور حکمت کے مطابق ساری کائنات کا ان کے وجود سے پہلے اندازہ اور فیصلہ کرنا ہے. تقدیر کا معنی کیا ہے؟ تقدیر کا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا اپنا علم اور حکمت کے مطابق ساری کائنات کو، ٹھیک ہے، کا ان کے وجود سے پہلے اندازہ لگانا یا اس کا فیصلہ کرنا. مطلب اللہ نے جب تخلیق کیا، کائنات کو وجود میں لایا، تو اس سے پہلے اللہ نے جو اس کے بارے میں فیصلہ کیا یہ تقدیر ہوتی ہے، اور اس کے علم میں تھا. یاد رکھیں یہ فیصلہ، یاد رکھیں یہ تقدیر ہے. یاد رکھیں. اور یہ جو ایکسپلینیشن تھا، یہ تقدیر کا جو یہ تعارف تھا، یہ علامہ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے لکھا تھا. یاد رکھیں کہ اللہ کا یہ علم اس کی مخلوق کو وجود میں لانے سے پہلے جو اس کو پتا تھا. تو اس بات کو آپ سمجھیے، اس کو کہتے ہیں تقدیر. یاد اب اس کو تقدیر بھی بولتے ہیں لوگ، قسمت بھی بولتے ہیں لوگ، قدر قضا بھی بولتے ہیں، بہت مختلف ناموں سے. بہرحال اس کو چل رہا ہے، قسمت میں نہیں تھا میرے بولتے ہیں، تقدیر ہی مراد ہے اس سے. یاد رکھیں قسمت تقسیم سے لفظ آتا ہے بہرحال، لیکن اردو میں اس کو تقدیر بھی بولتے ہیں. یاد رکھیں قسمت بولتے ہیں اس کو عام زبان میں. تو بہرحال یہ اب تقدیر جو ہے، یاد رکھیے 4 اموروں پر مشتمل ہے. مطلب تقدیر پر جو ایمان ہم بات کرتے ہیں اس میں 4 چیزیں داخل ہیں. بہت آسان سے چیزیں آپ اس کو یاد رکھیں. پہلا العلم، دوسرا الکتابہ، تیسرا المشیہ، اور چوتھا یاد رکھیے الخلق. کیا معنی ہے؟ پہلا العلم، اس کا معنی یہ کہ اللہ کو علم تھا کہ اس کی مخلوق پیدائش کے بعد کیا کرنے والی ہے. الکتابہ، جو اللہ کو علم تھا کہ اس کی مخلوق پیدائش کے بعد کیا کرنے والی، اس نے وہ علم کو لکھ دیا. الکتابہ، اس کو لکھ دیا. المشیہ، معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اور چوتھا الخلق، مطلب اللہ نے اس کے بعد تخلیق کی، چیزوں کو وجود میں لایا. اب وہ وہی کرتی ہے جو اللہ نے لکھ رکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں. آئیے ایک چیز کو مختصر سمجھنے کی کوشش کرتے. پہلا العلم، اس بات پر ایمان کہ اللہ ازل سے ابد تک ہر چیز جو اجمالاً ان بریف اور تفصیلاً ان ڈیٹیل سے واقف ہے. علم کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک، سٹارٹ سے اینڈ تک ہر چیز کا ان بریف، اجمالاً اور ان ڈیٹیل نالج رکھتا ہے. اس کو مائنیوٹ ڈیٹیل سے معلوم ہے، گریٹر ڈیٹیل سے معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کا علم ہے. یاد رکھیں چاہے یہ اس علم کا تعلق اس کی ذات کے بارے میں ہو، مطلب اللہ کے خود کے بارے میں تھا، اللہ کو وہ علم بھی تھا، یا اس کے بندوں کی افعال کے بارے میں ہو، اللہ کو تمام چیزوں کا علم ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کو خود کے بارے میں اور اس کی مخلوقات کے بارے میں
پرائر مکمل نالج تھا کہ اس کی مخلوق، اس کے بندے کیا کرنے والے ہیں، چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو. اس بات کو آپ سمجھ لیں. تو یہ علم پہلی بنیاد ہے یہ تقدیر کے اندر کہ اللہ کو علم تھا ہر چیز کا. اور یہ پوائنٹ کو آپ آخر تک یاد رکھیں میرے درس کے ختم ہونے تک، چونکہ تقدیر کا تعلق علم سے اللہ کے. چونکہ بہت سارے لوگوں کا کیا رہتا، اب جب اللہ نے لکھ دیا آپ بول رہے تو وہ ہونے والا ہے، تو میری غلطی کیا ہے پھر اس کے اندر؟ تو اللہ نے جو لکھا ہے اپنے علم سے لکھا ہے کہ اس کی تخلیق کے بعد مخلوق کیا کرنے والی تھی. مطلب جب اللہ نے آدم کو بنایا، آدم کو پتا تھا آدم کیا کرنے والے ہیں، تو آدم کیا کرنے والے ہیں، تو اللہ نے اس چیز کو لکھ دیا. وہ لکھ دیا بول کے اب ہو رہی ہے، لیکن اللہ کو معلوم تھا بول کر لکھا گیا. ابھی آگے اور آئیں گے تو اور ایکسپلین کروں گا اس پوائنٹ کو. مطلب اللہ نے آدم کو بنایا، اللہ جانتا تھا آدم کیا کرنے والے، تو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا جو آدم کرنے والے تھے، یا آپ کرنے والے تھے، یا میں کرنے والا تھا، ایک چنٹی کرنے والے تھی، ہوا میں کیا ہوتا ہے، ایک پتے کی زندگی کیسی تھی، ہر چیز کے بارے میں کمپلیٹ نالج ان بریف اور ان ڈیٹیل، اجمالاً اور تفصیلاً اللہ کو سب معلوم تھا اپنی ذات کے بارے میں اور مخلوقات کے بارے میں. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سیکنڈ پوائنٹ اس کا کیا تھا، ہم نے جو دیکھا الکتابہ. پھر اللہ نے کیا کیا، اپنے علم کے مطابق جو اس کو معلوم تھا اس کی مخلوق کیا کرنے والی، اور اللہ کا علم کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کا نالج کمپلیٹ ہوتا ہے، تو اس نے اس چیز کو لکھا دیا. کہاں لکھا اس چیز کو، علم کو؟ لوہے محفوظ پر. پریزرو ٹیبلٹ جس کو کہتے ہیں. لوہے محفوظ کیا ہے؟ یہ آسمانوں کے اوپر ہے. یہ کیا ہے؟ تختیاں ہیں جس پہ اللہ نے ساری چیزوں کو لکھ دیا ہے جو قیامت تک ہونے والی ہے. اسی لیے حدیث میں آپ نے یہ الفاظ بار بار سنے ہوں گے، قلم سوکھ چکی ہے، مطلب آپ کوئی چیز بدلنے والی نہیں ہے. nothing can change، یہ اس کا معنی ہے. تو اللہ نے اس چیز کو لکھ دیا. تو آپ کتابہ کا معنی ہے اس بات پر ایمان کہ اللہ نے سب کچھ لوہے محفوظ پر لکھ رکھا ہے. جو اللہ کو علم تھا اس نے وہ لکھ دیا، الکتابہ، اس کو مکمل طور سے اس نے ریٹن فارم میں کر دیا. اور اس بات کو سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 70 میں اللہ نے فرمایا رکھا، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا علم ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں. ان ذالک فی کتاب، اور یہ تمام باتیں کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ان ذالک للہ یسیر، اور یہ تو اللہ کے لیے بڑا آسان تھا. ہر چیز اللہ نے کہا کتاب میں لکھی ہے. کتاب سے مراد لوح محفوظ. اب اس میں کوئی چینج نہیں ہونے والا، اس لیے ہم کو کہا گیا کوئی چیز ہو جائے گھٹنا تو اگر مگر مت کہا کرو، کیونکہ وہ لکھا ہوا تھا وہ ہو گیا، لکھا ہوا تھا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا یہ بڑا اس کے لیے آسان. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہے کائنات کو وجود میں لانے سے پہلے 50,000 ایئرز پہلے تقدیر کو لکھ دیا. اور اس حدیث میں الفاظ ہے اللہ نے پہلی مخلوق اپنی پیدا کی. اللہ کی پہلی مخلوق کیا معلوم ہم کو؟ اللہ نے اپنی پہلی مخلوق پیدا کی اور قلم کو پیدا کیا، پین. اللہ کی پہلی مخلوق کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہے. پین سب سے پہلی مخلوق ہے جو کریٹ کیا اللہ نے، اور قلم سے کہہ دیا لکھ دے، اور قلم نے ہر وہ چیز لکھ دی جو ہونے والی. یہ کب ہوا؟ ہماری تخلیق، کائنات کی تخلیق سے 50,000 ایئرز پرائر ہوا. صحیح مسلم کی روایت. تو اللہ نے لکھ دیا کتاب میں، اللہ کے لیے آسان تھا. کب لکھا؟ 50,000 ایئرز. ٹھیک ہے، اور یہ اصل تقدیر جس کو بولتے ہیں لوح محفوظ پر جو لکھا گیا یہ اصل چیز ہے. تو یہ صحیح مسلم کی روایت. تیسرا جو پوائنٹ تھا اس کے اندر تقدیر میں ایمان پہ ہوتا ہے المشیہ، مطلب کوئی بھی چیز اللہ کے ول کے بغیر نہیں ہوتی، اس کے مرضی کے بغیر نہیں ہوتی، اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی. نیک کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتے اور برائی بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن ہم کہیں گے اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی. اس لیے کہ شر بھی اللہ کی طرف سے ہے، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ شر کو ڈائریکٹلی اللہ کی طرف ہم منسوب نہیں کریں گے، وایا کریں گے، وہ بھی اللہ کی طرف سے. آپ پوچھ سکتے ہیں پھر شر بھی اللہ کی طرف سے خیر بھی، تو یہ کیسا معبود ہوا جو شر بھی پیدا کرتا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ خیر شر دونوں پیدا کرتا ہے. پچھلے زمانوں میں لوگ یہ بات سمجھ نہیں پائے تو انہوں نے کیا کیا، دو معبود بنا دی، اچھائی کا خدا اور برائی کا خدا. وہ کہتے ہیں کہ اچھائی کو کریٹ کرنے والا اللہ ہے، برائی کو بنانے والا کوئی اور ہے. یہ دوسرے مذاہب میں آپ اگر فلسفی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئیں گا، کیونکہ انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہوتا ہے نا، کریٹر تو پاک ہوتا ہے، لیکن اللہ نے شر کو بھی بنایا. لیکن جس کو کہتے ہیں ایبسولوٹ ایول جس کو بولتے ہیں، وہ اللہ نے نہیں پیدا کیا، لیکن چیزوں کو اللہ ایسے گھماتا ہے کہ خیر سے شر اور شر سے خیر نکل کے وہ برائی اچھائی دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں. مثال دیتا ہوں سمجھنے کی، جیسے چور نے چوری کی، چور کو فائدہ ہوا، تو چوری چور کے لیے کیا ہوئی؟ خیر، اچھائی ہوئی نا، اس کو مال مل گیا. چلیے حالانکہ وہ غلط ہے لیکن اس کو تو خوشی بھی مال ملا، چور پکڑا گیا. اچھا جب چور نے چوری کی تو اس کو خیر ملا، وہ خوش ہو گیا. مالک کو کیا ہوا؟ نقصان. اس کے لیے چوری کیا ہو گئی؟ شر. چور کے لیے چوری کیا ہو گئی؟ خیر. چور پکڑا گیا، چور کا ہاتھ کٹا گیا، چوری چور کے لیے شر بن گئی، مالک کے لیے کیا بن گیا؟ چور کا پکڑا جانا، خیر. ایک ہی چیز میں سے دیکھیے دونوں چیزیں نکل رہی، خیر اور شر ایک ہی سکے کے پہلو ہیں. تو ایبسولوٹ ایول اللہ کی طرف کبھی منسوب نہیں کریں گے ہم کہ اللہ نے بنایا، لیکن شر بھی اللہ کی طرف سے. اسی لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں نا، من شر ما خلق، تو شر سے حفاظت کر جو تو نے پیدا کیا. بات کو بھی سمجھنا. بہرحال چلیے
اب یاد رکھیے تیسرا جو پوائنٹ ہے، اس بات پر ایمان جس کو کہتے ہیں المشیہ، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اس بات پر ایمان کی تمام کائنات صرف اللہ کی مشیت، ول آف اللہ جو ہے اس سے وقوع ایگزسٹنس میں ہے. اللہ کی مرضی ہے بول کے ایگزسٹنس میں ہے، ورنہ کوئی چیز وجود میں نہیں رہ سکتی تھی. یاد رکھیے ایگزسٹنس میں ہے، خواہ اس کا تعلق اللہ کی خود اپنے اعمال سے ہو یا مخلوق کے افعال اور اعمال سے. مطلب چاہے اللہ خود جو کرتا ہے اس کا ایگزسٹنس بھی ان اعمال کا، اور جو مخلوق جو کچھ کرتی ہے اللہ کے مشیت کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کے اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کے مرضی کے بغیر بولتے نا پتا بھی نہیں ہل سکتا. بات بالکل صحیح ہے. تو سارے اعمال اور افعال اللہ کو پتا ہے، بندے کیا کریں گے خود اپنے بارے میں، اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہ مشیہ تیسرا پوائنٹ تھا، یاد رکھیے. اور اس بات کو قرآن نے اس طرح سے بیان کیا، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اللہ جو ہے اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ کہتا ہے. دوسری جگہ فرمایا سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 میں وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اور اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے، کوئی اس کے اوپر نہیں ہے، وہ کسی سے اجازت نہیں لیتا ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے. ایک اور جگہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ نے فرمایا کہا ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے جو آسمان اور زمین میں ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اور وہ جیسا چاہا اس نے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تم کو جو وجود بخشا. یاد رکھیں کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اور اللہ فرماتا ہے جس سب اور وہ سب پر غالب ہے اور کمال ہے، جس طرح چاہتا اس نے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی حکمت والا ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے بات بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں جو آسمان اور زمین. چوتھا یاد رکھیے پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا وہ ہے الخلق. مطلب اللہ نے پھر تخلیق کی. پہلے اللہ نے جس چیز کو ہم نے دیکھا وہ تھا اللہ کا علم، اس کے بعد ہم نے دیکھا اللہ نے اس علم کو لکھ دیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا ہر چیز اس کی مرضی سے ہوتی. چوتھا چیز پھر اس نے تخلیق کو پیدا کیا، مطلب مخلوق کو پیدا کیا، تخلیق کی اپنی. ٹھیک ہے، اس پر ایمان کی پوری کائنات اللہ کی پیدا کردہ ہے، یہ اس کا معنی ہے. اس پر ایمان کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے. اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور یہ بات اللہ رب العزت قرآن نے بار بار بیان کی. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 2 میں فرمایا وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اللہ فرماتا کہتا ہے پھر اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پورا اندازہ کیا اور اندازہ مقرر کیا. تقدیر ویسے عربی میں کہتے ہیں اندازے کو، پیمانے کو. اسی لیے اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کسی مقدار میں، بولتے ہیں کچھ مقدار میں نمک ڈال دو. مقدار مانا اندازہ، تقدیر مانا اندازہ. لیکن اللہ کا اندازہ بھی 100% ایکوریٹ ہوتا ہے، یاد رکھیں، اسی لیے اس کو تقدیر بولا جاتا ہے، بٹ وہ 100% ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو چاہے کسی چیز جو چاہے جس چیز کو پیدا کرتا ہے، اور اس نے ہر چیز کو جو پیدا کیا پورا اندازہ مقرر کر کے پیدا کیا. ٹھیک ہے، تو یہ چار چیزیں جو تقدیر کے اندر تھی، یاد رکھیے. یہ تھا تقدیر پر ایمان، اور اس کے ایمان میں کیا کیا چیزیں ہونا، یہ چار چیزیں تھی جو میں نے مناسب سمجھی پہلے آپ کے سامنے رکھ دی. اب آئیے کچھ باتیں کوشچن اور آنسر فارم میں لیتے ہیں اسی کے اندر. ایسا کیوں اور اس کا جواب کیا ہے، ایسا کیوں اور اس کا جواب کیا ہے. چونکہ تقدیر کا تعلق ایسا ہی ہے، ورنہ اگر تقدیر پر ایمان کیا ہے تو میں نے کمپلیٹ کر دیا. وہ 4 پوائنٹ تھے، وہی 4 پوائنٹ ہیں. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. تقدیر سے ریلیٹڈ لفظ آپ نے سنا ہوگا نصیب، قسمت، تقدیر، قدر، اس کے بعد قضا. اور قدر اور قضا عربی میں کامنلی یوز ہوتا ہے تقدیر کے لیے. قدر اور قضا کا بیان، تقدیر کا بیان، اردو میں اس کو ترجمہ اس طرح کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو کئی الفاظ کے ساتھ ہوتے ہیں. اب قدر اور قضا کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. قدر کا معنی ہے بنیاد، اور قضا کا معنی ہے بنیاد کے مطابق کھڑی کی گئی عمارت. جیسا مثال کے طور پہ قدر کہیں گے ایک بلو پرنٹ ہے، اور قضا کہیں گے اس بلو پرنٹ کے مطابق جو بلڈنگ بنتی ہے. جیسا کہ ایک آرکیٹیکٹ نے ایک پلان بنایا، جو پلان بنایا وہ تقدیر ہوا، اور جو پلان کا ایکسیکیوشن ہوا اس کو قضا بولتے ہیں. بولتے ہیں ان کی قضا نہیں تھی ابھی، اس لیے مرے نہیں ابھی، ان کی قضا نہیں تھی تو وہ ختم ہو گئے. تو قدر مطلب جو اللہ نے پلان کیا، اور قضا جو اس کا ایکسیکیوشن ہوا. تو القدر والقضا اس کو بولتے ہیں. بس ایک سمجھنے کے لیے، بہت میں بھی یاد ہے تو مسئلہ نہیں، لیکن بولتے ہیں نا تقدیر قدر کی قضا آ گئی تھی. قضا آ گئی مطلب وہ جو پلان تھا اللہ کا ایکسیکیوٹ ہو گیا ان کے لیے جو تھا. تو تقدیر یہ بلو پرنٹ ہے، اور جو جس کو کہیں گے قضا یہ جو اس کے اوپر عمارت جو کھڑی ہوتی جو ایکسیکیوشن وہ اس کا معنی یاد رکھیں. اب یاد رکھیے تقدیر کا تعلق یاد رکھیے عقیدے سے بہت گہرا اسلام سے، اس لیے کہ تقدیر پر ایمان مکمل جب تک نہ ہو توحید بھی ہماری مکمل نہیں ہوتی. یاد رکھیے اسی طرح جو ہے تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے یاد رکھیے وہ ہو کر رہیں گا. لیکن ایک سوال لوگ اٹھاتے ہیں پھر عمل کی کیا ضرورت. جیسے میں نے کہا ہم سوال جواب جیسا لیں گے پورے لیکچر. تقدیر ہم نے دیکھ لیا کیا ہے، اب تقدیر پہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہیں گا، تو عمل کی کیا ضرورت،
کیوں عمل کریں ہم میں اور آپ؟ بیسک کوشچن ہے ایک. تو ٹھیک ہے، آئیے اس کو ہم جواب دیکھتے ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کسی نے سوال پوچھا، اے اللہ کے رسول، جس دوا سے ہم علاج کرتے ہیں اور جن بچاؤں کو جو ہم جھاڑ پھونک کرتے ہیں، کیا ان چیزوں کے بارے میں ہم یہ نہ سوچ لیں کہ یہ تقدیر میں ہے ہمارے، تو پھر کیوں علاج کریں؟ مطلب کچھ بیماریوں کے لیے ہم علاج کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں، اس کے لیے جو دم کرتے ہیں، تو کیا وہ دم کرنا چھوڑ دے یہ سوچ کر کہ یہ تو تقدیر میں بیماری تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ تب کہا کہ جو تم دم کرتے ہو یہ بھی تقدیر میں ہے تمہارے. مطلب کسی نے سوال کیا کہ ہم بیمار ہو جائے تو علاج کیوں کرائے؟ چونکہ جو تقدیر میں تھا وہ ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں علاج کراؤ، چونکہ علاج کرانا بھی تقدیر میں ہے. علاج کرانا بھی تقدیر میں ہے، کیونکہ ہم سوال کر رہے ہیں کہ تقدیر میں جب لکھا ہے وہ ہوگا تو پھر ہم کیوں اس کی آگے کوشش کرتے؟ جیسا میں نے فجر میں نہیں اٹھا تو میری تقدیر میں ہوگا، میں گناہ کر رہا ہوں چوری تو میری تقدیر میں ہوگا، میں زنا کروں تو ہاں لکھا ہو تقدیر میں ہے آپ. لیکن اس بات کو سمجھنا ہے کہ تقدیر کا تعلق اللہ کے علم سے ہے، اس کے نالج سے ہے. جیسے مثال دے کے بات کو سمجھاتا ہوں. ایک آدمی، آپ روڈ پر کھڑے ہیں، گاڑی کو کک مارتا ہے، ابھی کک کا مثال دیا تو غلط ہو جائیں گے، سیلف سٹارٹ کرتا ہے اور نکل جاتا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا بول کر اس نے وہی کیا، یا وہ کر رہا تھا بول کر میں نے دیکھا؟ میں یہاں کھڑا ہوں، ایک جس کو کہیں گے ایک راستہ چلنے والا، اور ایک آدمی سامنے سے گاڑی کو سیلف مارتا اور چلا جاتا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا بول کر اس نے یہ کیا، یا وہ کر رہا تھا بول کر میں نے دیکھا؟ آپ کہیں گے وہ کر رہا تھا بول کر میں نے دیکھا. تو ہم یہ کرنے والے تھے، اللہ نے وہ لکھ دیا بول کے ہم نہیں کر رہے. اس بات کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. ورنہ یہاں کیا ہوتا ہے، تقدیر میں ہی ہے نا بھائی میرے، اب تم فجر میں اٹھے تھے کپٹے نہیں، اب نہیں اٹھے تھے، تقدیر میں نہیں تھا. ماشاءاللہ دینی لوگ ہیں تو اب یہ بہانے لگیں گے، ارے آج تو تم نے فلاں ایک لڑکی کو چھیڑ دی، بھائی تقدیر میں تھا، اس کے بغیر تو دیکھو تم بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں، میں چاہے بھی تو کسی کو چھیڑ نہیں سکتا، نہیں تقدیر میں نہیں ہوتا. اب ان پڑھ رہے نہیں، ظاہر ایگزام ہے پڑھو، اب پڑھ کے کریں گے بھی کیا؟ اپنا ایمان تقدیر پہ بہت وہ ہے، تقدیر میں ہوں گا پاس ہوگا تو ویسے بھی ہو جائیں گے، اور نہیں ہوں گا تو نہیں ہوں گے. یہ بہت کون ہوں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ کو معلوم تھا اس کی مخلوقات کیا کرنے والی پیدا کرنے کے بعد اس نے وہ چیز کو لکھ دیا ہے. اب آپ یہ بہانہ نہیں بول سکتے وہ لکھا ہوا ہے بول کے میں کر رہا ہوں. اللہ کو معلوم تھا ہم کرنے والے بول کر لکھا ہوا ہے. یاد یہ امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے، اس کا یاد رکھ. یہاں چک کھاتے ہیں ہم، یاد رکھ، اور یہاں جو مغالطے میں چلے جاتے ہیں اور گڑبڑ کر جاتے ہیں. کیونکہ اگر ایسا معنی تقدیر کا پھر لیا جائے تو چور کا چوری کرنا بھی جائز ہوا، ایک آدمی کا نماز پڑھنا بھی جائز ہوا، چونکہ وہ بھی تقدیر میں اور یہ بھی تقدیر میں. ایک آدمی کا زنا کرنا بھی جائز ہوا، اور ایک آدمی کا جو ہے پاکیزہ زندگی گزارنا بھی جائز ہوا. ریزن مین کیا پڑے، دونوں تقدیر میں تھے، یہ مانا نہیں. مخلوق کرنے والی تھی تو اللہ کو پتا تھا کہ اس کو جب میں پیدا کروں گا تو یہ کیا کروں گا، وہ اس نے لکھ دیا. اب جو لکھ دیا وہ ہونے بھی والا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جو لکھا اس کو پتا تھا وہ ہونے والا. اللہ کا نالج جھوٹا نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو سکتا. تو باتوں کو دونوں طرح سے بولنے میں حرج کچھ نہیں ہے کہ اللہ نے جو چاہا وہی ہوا، تقدیر میں وہ لکھا ہوا تھا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو تقدیر میں جب لکھا ہوا ہے تو عمل کیوں کریں ہم؟ آپ سمجھ گئے؟ کیونکہ تقدیر میں کیا لکھا ہوا آپ بھی نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا. ایک بڑا مسئلہ امت مسلمہ. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے والذی قدر فہدی، اور ہم نے تقدیر لکھی اور پھر ان کو ہدایت بتائی. اللہ فرماتا ہے ہم نے تقدیر لکھی والذی قدر فہدی، ہم نے تقدیر لکھی اور پھر ان کو ہدایت بتائی. تقدیر لکھی جا چکی ہے اور پھر اللہ نے ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی. تو اگر تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہونا تھا اور ہمارے کوئی چھوٹ نہیں تھی، چوائس نہیں تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کتابوں کو انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اچھا پرابلم یہاں بھی ہے، تقدیر چھپی بھی ہے کھلی ہے؟ چھپی ہوئی ہے. کھلی چیز کیا ہے؟ شریعت ہے. شریعت بول رہی نماز پڑھو، اور آپ نماز نہیں پڑھی، کیا بولے تقدیر میں لکھا ہوا تھا نماز نہیں پڑھنا. کھلی چیز کو چھوڑ کر چھپی چیز کے پیچھے بھاگ رہی امت پوری. کھلی چیز کیا کر رہی ہے؟ 5 وقت کی نماز. کھلی چیز کیا کر رہی ہے؟ زکات دو. کھلی چیز شریعت کھلی ہے نا، وہ کہہ رہی ہے نماز پڑھو، اور آپ نماز نہیں پڑھ کے بولے تقدیر میں تھا. تو کھلی چیز کو چھوڑ کر چھپی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ ہم جانتے بھی نہیں چھپی میں کیا لکھا ہوا ہے، تقدیر میں کیا ہے. جب ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے نا، ایڈوانس میں کو بتا سکتا ہے، ہرگز نہیں، چونکہ اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کو نہیں یاد رکھ تقدیر میں کیا کسی انسان. یہ بات یاد رکھ. لہٰذا تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہیں گا، تو پھر تدبیر کیوں کرے، کوشش کیوں کرے. صحابہ نے بھی سوال کیا کہ ہم بیمار ہوتے تو دوا لیتے، جھاڑ پھونک کرتے تو کیوں کریں؟ جب تقدیر میں ہے ہونا ہے تو بیمار ہو گئے، جب شفا ہوں گی تو ہو جائیں گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا علاج کرانا بھی تقدیر سے ہے.
مطلب یہ بھی تقدیر کا پارٹ ہے کہ تم تدبیر کرو. ایک صحابی آیا کہ اللہ کے رسول کیا تقدیر پر ایمان کا ایمان ہے کہ میں اپنے کھلا چھوڑ کے توکل کرو. آپ نے کہا پہلے باندھ پھر اللہ پہ توکل کر. ہاں باندھنے کے بعد بھی، لاک کرنے کے بعد بھی، علاج کرنے کے بعد بھی گاڑی چوری ہو گئی، آدمی مر گیا، یہ تقدیر میں تھا، لیکن میں نے پوری کوشش کی، میں اپنا کام کر رہا ہوں اور تدبیر کر رہا ہوں. تقدیر میں جو ہونا ہے تو تدبیر ہماری کوشش، تقدیر رزلٹ جو اللہ نے لکھ رکھا ہے، لیکن ہونا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے. اس لیے کہ اللہ کو علم تھا اور اس نے وہ چیز لکھی تھی اپنے علم سے، یاد رکھیں اس کا علم کبھی غلط نہیں ہوتا ہے. تو آپ یہ مت بولیے کہ میں تدبیر نہیں کروں گا اس لیے کہ جو تقدیر میں ہوں گا وہ ہوں گا. جیسے میں نے مثال دیا نا، ہم کالج میں تھے، پڑھائی کرتے تھے، آپ کسی کو بولا بھائی پڑھو آپ لوگ بھی، کچھ لوگ ماشاءاللہ ان کا توکل، بھروسہ، تقدیر پر ایمان اتنا ہائی لیول کا ہوتا ہے، سوتے رہتے تھے. اتنا بھی کر لو فیض صاحب، ہونا وہی جو تقدیر میں لکھا ہے. ارے بھائی یہ تو صحیح ہے نا، لیکن بغیر کوشش. پھر میں ان کا اسی مذاق سے کہتا تھا، دیکھو یہ ہم بلڈنگ میں پڑھتے تھے، کافی اونچی عمارت تھی اس کی، اس پہ چڑھ کے اپن کود جائیں گے، مرنا ہونا تو مریں گے نہیں تو زندہ رہ جائیں. تو بولتے تھے نہیں اپن کیوں کودنا، کبھی گر گئے تو تقدیر پہ پھر مریں گے یا بچیں گے. تو میں نے کہا ویسی ہے نا، اپن پڑھو پہلے، پڑھنے کے بعد فیل ہوں گے پاس ہوں گے پھر اللہ میں. تم کچھ نہیں کر کے سوتے پڑے اور بولے تقدیر پر ایمان ہے، تو یہ تقدیر پر ایمان نہیں ہے، یہ فالتو گیری ہے. سمجھ رہا؟ مطلب یہ اپنے طرف سے چیزوں کو ایجاد کرنا. اور ہم میں سے اکثر لوگ ایسے، بیٹا اٹھ صبح بزنس کو جا، ارے امی تقدیر پر بھروسہ ہونا وہ ضروری ہے. اب تقدیر پر اپنا ایمان ہے، دکان کھولو یا مت کھولو، جو رزق آنا ہے وہ تو آ جائیں. واہ رے واہ، یہ تقدیر پر ایمان بھروسہ تو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، کسی صحابہ نے نہیں بتایا. ہمارا یہ سوال کہ تقدیر میں جو لکھا ہے ہوگا تو تدبیر کا کیا فائدہ؟ تدبیر سنت ہے، تدبیر کرنا ہے، تدبیر بھی کوشش بھی تقدیر کا حصہ ہے. آگے اور ڈیٹیل آئیں گے تو باتیں آپ سمجھیں گے اور انشاءاللہ اچھے سے. ٹھیک ہے؟ تو کچھ لوگ تدبیر کو نہیں مانتے، تقدیر کو مانتے ہیں. ہم کو تقدیر کو بھی ماننا ہے، تدبیر کو بھی ماننا ہے، یاد رکھیے. ورنہ کچھ لوگ یہ بھی مثال دیتے ہیں، جو ایک مشہور روایت ہے حضرت عمر، اس کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم ویسا اللہ پر توکل کرو جیسا پرندے کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی تم کو ویسا ہی رزق عطا فرمائیں گا جیسے وہ پرندوں کو عطا کرتا ہے. ہر صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں. تو کچھ لوگ اس حدیث کو بتا دے، دیکھو اس حدیث کے اندر بھی ہے نا، توکل کر لو اللہ پر تو سب ہو جائے گا. یاد رکھیے حدیث کے اندر خود جواب ہے، تدبیر بھی ہے تقدیر کے ساتھ. کیا فرمایا؟ اگر تم پرندوں کی طرح توکل کرو جیسے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں میں پڑے پڑے اللہ پہ توکل نہیں کرتے ہو، کوشش کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، تو پرندوں کی تدبیر اڑ کے نکل رہا ہے، اللہ ان کو چگنے کے لیے چیزیں دیتا ہے. انسانوں کی تدبیر گھر سے نکل رہا ہے، حلال روزی تلاش کرنا، پھر اللہ رزق دیتا ہے. تو اس حدیث کو کوئی گھونڈے انداز میں نہ لے کہ اس حدیث سے یہ دلیل ملتی ہے کچھ مت کرو رزق مل جائے گا. نہیں، آپ کو اپنی کوشش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے اس کو تلاش کرنا ہے. کوشش بھی تقدیر کا حصہ ہے، اس بات کو بھی آپ کو مجھے یاد رکھنا ہے. تو یہ روایت بالکل اس معنی میں نہ لی جائے. اسی طرح یاد رکھیے تدبیر ہماری کوشش، تقدیر اللہ تعالیٰ کا رزلٹ، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اب تقدیر پہ یاد رکھیے ایمان لانے میں ایک تو یہ ہے کہ ہماری توحید کمپلیٹ ہوتی ہے، لیکن اگر تقدیر پر انسان صحیح سے ایمان لائے تو دنیا میں جینا بھی آسان ہوتا ہے اس کے لیے. آخرت کا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان مکمل ہوگا. دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں جینا آسان ہوتا ہے. کیسے؟ ایک آدمی بیمار ہے، ایک آدمی صحت مند ہے. میں تقدیر پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ نے اس کو بیمار رکھا ہے، اس کو صحت مند رکھا. خوش؟ اب آپ پریشان نہیں ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ میرے سے ہی ہوا، اگر ہم فلاں کرتے تو فلاں ہوتا. جیسے ایک مثال دیتا ہوں، دواخانے میں آپ نے ایک پیشنٹ کو لایا، ساری کوشش کی، اس کے بعد بھی اس کی ڈیتھ ہو گئی، یا لانے میں آپ دیر ہو گئے. کچھ لوگ اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ ہم جلدی لاتے تو انہوں بچ جاتے ہیں. کئی لوگوں کا میں نے جملہ بھی سنا، اگر تم لوگ اس دن جلدی کرتے نا، ہم نے جا بولے وہ دواخانے لے جاتے نا، تو آج چچی یہاں بیٹھ کے اپنے ساتھ کھاتے پیتے ہنستے رہتے. یہ بچوں نے سنے نہیں ہمارے تایا کے بارے میں، گھروں میں رکھ کے علاج کر دیے، مار ڈالے. اگر اس دن دواخانے پہنچ جاتے نا 5 منٹ پہلے، تو آج تایا ہنستے کھیلتے دکھ رہے میرے کو، ہنستے کھیلتے سامنے، ایسا لگ رہا کہ آ رہے جا رہے ہیں. تایا اگر مرے ہیں تو اس دن ہی مرنا تھا، 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے جی نہیں سکتے تھے. آپ نے تدبیر نہیں کی، تدبیر نہیں کرنے پہ افسوس کر سکتے ہو آپ کی نیکسٹ ٹائم اپن کسی بیمار کو ایسا ٹریٹ نہیں کریں گے، نیکسٹ ٹائم اپن جلد بازی کریں گے. لیکن ان کا خاتمہ تبھی تھا، یہ بات آپ لکھ کے رکھیں. تو تقدیر پر ایمان لانے سے صرف آخرت کا فائدہ نہیں، دنیا کے فائدے ہوتے ہیں. اب اللہ کی تقسیم کو بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں. اللہ نے کچھ کو مالدار رکھا، کچھ کو غریب رکھا، تو غریب مالداروں کو نہیں کوستا، مالدار غریب کو نہیں کوستے. سب جانتے کہ یہ مالداری میری نہیں ہے، اللہ کی طرف سے، اور غریب جانتا ہے غریبی اللہ کی طرف سے، کیونکہ دونوں چیزیں تقدیر میں لکھی ہے ہمارے. یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کا بڑا اہم دنیا کا فائدہ ہے.
ورنہ لوگ تقسیم کو نہیں سمجھ پاتے. لوگ یہ تک سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر انصاف پسند ہے تو پھر سب کو برابر دولت کیوں نہیں دیا, سب کو برابر صحت کیوں نہیں دیا, سب کو برابر عمر کیوں نہیں دیا, سب کو برابر علاقے رہنے میں کیوں نہیں دیا, سب کو ساری نعمتیں کیوں نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا کس کو کیا دینا ہے اور وہ اس کے لیے بہتر ہے, تو اس نے وہ دے دیا جتنا وہ چاہتا تھا اس کو دینا ہے. یہ بات بڑی اہمیت ہے. جب یہ نہیں سمجھتے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں. تو تقدیر پر ایمان کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ ہم ٹینشن فری دنیا میں جیتے ہیں. میں نے کوشش کی, مجھے اتنی انکم ملی, یہ میری تقدیر میں, الحمدللہ. میرے بھائی نے کوشش کی 10 گنا زیادہ کمایا, اس کی تقدیر میں ہوتا, الحمدللہ. اللہ برکت دے اس کے اندر. اور آپ کو ضرورت ہے دعا کیجیے اللہ مجھے بھی دے مال ویسا, اس کا نعمت اس کے پاس, میری نعمت میں. کوئی بیمار ہے, کوئی صحت مند ہے, تو بیمار کیوں ہے؟ اللہ نے ویسا چاہا, اس کے لیے وہ آزمائش. صحت مند کیوں نہیں؟ اللہ نے ویسا چاہا, وہ اس کے لیے آزمائش ہے. یہ بھی یاد رکھ. تو تقدیر پر ایمان کے مطلب آخرت کے صحیح علم کے بعد آخرت میں فائدے کے علاوہ دنیاوی فائدہ بھی یاد رکھیے, اس میں ہوتا یاد رکھیے. اسی لیے سب ایک جیسے نہیں ہے کہ اللہ نے نہیں چاہا, اسی لیے سب جو الگ ہے اللہ نے ایسا ہی چاہا. اسی لیے کسی کی حالت غربت والے, کسی کی امیری والے, اور سب الگ الگ امتحان سے گزر رہے ہیں, یاد رکھیے. اور ہر کسی کو اس امتحان میں اسٹرگل کرنا, اسٹرائیو کرنا اور آگے بڑھتے چلے جانا. یاد, یہ بڑی اہم بات ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. لہذا تقدیر پر ایمان کے بڑے فائدے ہیں, دنیاوی فائدے ہیں اور اخروی فائدے بھی, کہ انسان سمجھ جاتا ہے کون سی چیز کب تک اور کیسی تھی, اور نہ خامخواہ ملامت اور افسوس کرتا ہے پاسٹ کے اوپر, اور نہ ہی فیوچر کا سوچ کے پریشان ہو جاتا ہے. ہاں, وہ یہ کام ضرور کرتا ہے کہ جو میری کوشش میں نے کرنا چاہیے وہ میں کرتا رہوں. ہیومن لیول پر میری جو کوشش ہے مجھے وہ کرنا ہے, باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقدیر میں ہے ہونا ہے. اس لیے کہ یہ سنت ہے کہ ہم علاج کرائیں اور پھر اللہ پر توکل کریں کہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہوں گی, نہیں تو جو ہے اللہ جو بہتر سمجھے وہ ہونے والا ہے. یہ بات بڑی اہم ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. تقدیر کب لکھی گئی؟ تو تقدیر یاد رکھیے ہمارے کائنات کے وجود میں آنے سے 50,000 سال پہلے لکھی گئی, جو صحیح مسلم کی روایت ہے, اور یہ ریئل تقدیر ہے. یاد رکھیے یہی اصل تقدیر ہے. اب اس کے بعد اور بھی تقدیر کے بارے میں چیزیں آئیں گی, وہ اس کے ماتحت ہے. مطلب اللہ نے تقدیر لوح محفوظ پر لکھ دی, پھر الگ الگ موقعوں پر وہ ایکسیکیوٹ ہوتی ہے تو اس کو الگ الگ نام دی جاتے ہیں. تقدیر اصل کب لکھی گئی؟ ہمارے وجود میں, کائنات کے وجود میں آنے سے 50,000 ایئرز پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھا. اس بات کو ہم سمجھیں. سیکنڈ تقدیر کب لکھی گئی؟ سیکنڈ لکھی جاتی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 ڈیز کا ہو جاتا ہے, تب لکھی جاتی ہے دوسری وقت. لیکن یہ اصل جو 50,000 ایئرز پہلے لکھی گئی, اسی کا ایک پارٹ ہے جو سیکنڈ ٹائم ایکسیکیوٹ کیا جاتا ہے, چونکہ بچہ پیدا ہونے والا ہے. وہ کیا ہوتا ہے جو 120 دن بعد لکھی جاتی ہے. ایکچوئل وہ لکھا ہوا ہے, ابھی ایسا کہیے کہ فرشتوں کو ہینڈ اوور ہوتی ہے. لکھا ہوا ہے میری تقدیر 50,000 پہلے کائنات بننے سے لکھی ہوئی ہے, جب میں پیدا ہونے والا تھا پھر ہینڈ اوور کی جاتی ہے فرشتوں کو, اس کے ڈیلی کے معاملات, اس کی زندگی کے معاملات کیا ہونے والے. جب پھر سے ایک بار ہوتی ہے وہ 120 دن کا, جب بچے کے ماں کے پیٹ میں بچہ وجود میں آ کے 120 ڈیز ہو جاتے ہیں, تب کیا کیا لکھا جاتا ہے. حدیث کے اندر الفاظ آتا ہے, فرشتہ سوال کرتا ہے اے اللہ کتنا کھائیں گا, کتنی روزی ہے اس کی, تو اللہ بتا دیتا ہے اس کی روزی اتنی لکھ دو. پھر پوچھتا ہے اللہ یہ جو ہے کیسے اعمال کریں گا, اللہ بتا دیتا ہے اس کے اعمال اس طرح سے لکھ دو. پھر وہ پوچھتا ہے اے اللہ یہ جو ہے کتنا جیئے گا, کتنی عمر پائیں گا, اللہ کہتا ہے یہ اتنا جیئیں گا, وہ لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ جنتی ہوگا جہنم میں ہوگا, اللہ بتا دیتا ہے اور وہ لکھ دیا جاتا ہے. ایکچوئل تقدیر آلریڈی لکھی ہوئی ہے. یہ اب ایک بچہ دنیا میں آنے والا ہے تو ایکسیکیوشن کے لیے وہ دفتر اس کو دیا جا رہا ہے فرشتے کو, اب یہ تم کو اس کے لائف میں ایکسیکیوٹ کرنا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم 120 دن کے ماں پیٹ میں ہوتے ہیں. تیسری بار کب ہوتی ہے تقدیر؟ یاد رکھیے اس کو بولتے ہیں ہولی تقدیر. ہولی مطلب ایئرلی بھی ہوتا ہے. ایک ہو گیا فرسٹ ساری مخلوق کی ایک ساتھ لکھی گئی, سیکنڈ جب میں وجود میں آیا تھا تو 120 ڈیز کا واقع پیٹ میں تب دیا گیا, اور ایک ہوتا ہے ایئرلی بھی دی جاتی فرشتوں کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے کہ ایئر میں کیا کیا ہونے والا ہے اس ایئر میں. وہ کب ہوتا ہے؟ وہ تقدیر کب دی جاتی ہے ایکسیکیوشن کے لیے؟ وہ دی جاتی ہے شب قدر میں. یاد رکھیے شب قدر میں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. سورۃ دخان کی آیت ہے, بے شک ہم نے اس کو ایک بہت برکت والی رات میں اتارا ہے اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. پھر فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم, فرمایا اسی میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. مطلب اس آنے والی چیزوں کو ایکسیکیوٹ کیا جاتا ہے. فرسٹ ٹائم 50,000 ایئرز بیک, سیکنڈ ٹائم جو ہے جب وجود میں آیا تھا تب. ایوری ایئر کی تقدیر کب دی جاتی ہے ہماری فرشتوں کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے؟ شب قدر میں. اور ایک تقدیر ہوتی ہے یاد رکھیے اس کو بولتے ہیں تقدیر یومی. وہ ڈیلی ہوتی ہے, دی جاتی ہے ڈیلی, کیا کام کرنا ہے فرشتوں نے, آج کا کیا معاملہ ہے, جس کے تعلق سے اللہ رب العزت سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 29 نے فرمایا کہا یسألو من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے کہ اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے, ہر دن وہ ایک نئی شان میں رہتا ہے.
تو یہاں جو ہے یومی تقدیر کے بارے میں بات بیان کی گئی. تقدیر 50,000 ایئرز پہلے کائنات بننے سے لکھی جا چکی ہے. اس کے بعد 120 ڈیز کا جب بچہ وہاں پیٹ میں ہوتا ہے تب دی جاتی ہے. اس کے بعد ایوری ایئر شب قدر میں یہ شب قدر سے وہ شب قدر تک کی دی جاتی ہے. اور اسی طرح ڈیلی کی تقدیر کا معاملہ یہاں سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے. اب ایک سوال, اللہ نے لکھ دیا جنت یا جہنم, تو اس میں بندے کی کیا خطا؟ آگے نا اوپر والی حدیث, فرشتہ پوچھ رہا ہے 120 دن کے, کیا لکھو اللہ, جنتی یا جہنمی؟ اللہ بتا دے رہا ہے. اب انسان پوچھ سکتا ہے جب لکھ دیا گیا ہے تو میری کیا خطا, میری کیا غلطی, میری کیا مسٹیک, میں کیا کروں اس معاملے میں؟ یہ کوشچن آ سکتا ہے یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو آئیے اس کے تعلق سے کچھ چیزیں دیکھتے ہیں. تقدیر کا تعلق میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں, اللہ کے علم سے آپ یہ بات کو سمجھ چکے. یہ اللہ کے نالج سے, اللہ کی جبر سے, زبردستی سے نہیں ہے, یہ بات کلیئر ہے. مطلب ہم کرنے والے تھے تو اللہ نے لکھ دیا, جب اس نے لکھ دیا وہ اس کا نالج تھا, جب وہ نالج تھا وہ ہونے والا ہے, چونکہ اس کا نالج غلط نہیں ہو سکتا ہے, لیکن ہم کرنے والے تھے بول کے لکھا گیا. یہ پوائنٹ کو آپ یاد رکھیں. تو جبر سے تعلق نہیں ہے. اب مجھے ایک سوال ہے میرا آپ سے. ایک اسٹوڈنٹ ہے ایک ٹیچر کے پاس, اور وہ اسٹوڈنٹ کو ٹیچر 10 سال پڑھاتا ہے, 15 سال پڑھاتا ہے, اور اس کے بعد اس کے 10ویں کے امتحان سے پہلے یہ کہتا ہے, جب اس کے پیرنٹس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کا کیسا ریزلٹ رہے گا, کیا ایکسپیکٹڈ ہے, تو وہ ٹیچر بولتا ہے کہ یہ بچہ آپ کا فرسٹ کلاس آ جائے گا. دوسرے بچے کو کہتا ہے یہ بچہ جو ہے میرٹ میں آ جائے گا. تیسرے بچے سے کہتا ہے یہ بچہ فیل ہو جائے گا. سوال یہ ہے ٹیچر نے کس بنیاد پر یہ کہا کہ یہ بچہ فرسٹ کلاس آئے گا, یہ بچہ میرٹ آئے گا, یہ بچہ فیل ہو جائے گا؟ کیا بیس تھا اس کا؟ ٹیچر کا جو نالج تھا 10-15 ایئرز کا بچے کے ساتھ رہ کر اس کو اتنا نالج آ گیا. تو رب العزت کا نالج کمپلیٹ ہے, یاد اس کو مکمل طور سے معلوم تھا. اس کی مخلوق کو جب وہ پیدا کر کے دنیا میں بھیجیں گا وہ کیا کر کے آئیں گے, تو اللہ کو پتا تھا جب بندوں کو میں آزادی دوں گا اور دنیا میں بھیجوں گا, اس آزادی کا یہ بندہ غلط فائدہ اٹھائے گا, یہ بندہ صحیح فائدہ اٹھائے گا, صحیح فائدہ اٹھانے والا جنت میں جائے گا, غلط فائدہ اٹھانے والا جہنم میں جائے گا. تو اس نے وہ لکھ دیا. چونکہ وہ لکھ دیا, وہ بات بھی غلط نہیں ہو سکتی چونکہ اس کا نالج کبھی غلط نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہا کہ میری کیا غلطی پھر اس کے اندر؟ تو اللہ نے لکھ دیا میری تقدیر میں. تو اللہ کو نالج تھا بول کے لکھا. ٹھیک ہے, اس کو پتا تھا کہ اس مخلوق کو میں چھوٹ دوں گا تو کیا کروں گا, یہ اس کا معنی یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیں اللہ کے علم کے تعلق سے یہ بات تو آ گئی کہ بندہ وہ کرتا. ایک اور سوال یہاں آتا ہے, یاد رکھیں, وہ یہ ہے کوئی انسان یہ کہے کہ میں نے تھوڑی چاہتا کہ مجھے اللہ دنیا میں بھیجے, پھر میرا ٹیسٹ لے, پھر میں جنت میں جاؤں, پھر میں جہنم میں جاؤں. میں نے چاہتا کہ پھر کیوں میرا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے, کیوں جنت جہنم کی جا رہی ہے؟ اگر اللہ مخلوق کو پیدا کرتا اور وہی عالم ارواح میں کہتا تم جنتی ہو تم جہنمی ہو, تو ہم کیا اللہ پر الزام لگاتے؟ بتائیے کہ وہ جنتی کیوں اور میں جہنمی کیوں, ہے نا؟ تو اللہ نے ہم کو پیدا کیا, کیوں پیدا کیا, یہ کوشچن ہم اللہ سے نہیں کر سکتے, کیونکہ خالق کو وہ کیا پیدا کرنا چاہتا ہے اپنی مخلوق میں مکمل اختیار ہے. مخلوق کو اللہ کیا چاہتا ہے بس اس کو وہ کرنا ہے, اس میں کوشچن نہیں کرنا ہے. ایک کمپنی نے ایک پروڈکٹ کو مینوفیکچر کیا, پروڈکٹ کمپنی سے سوال نہیں کر سکتا کیوں کیا, پروڈکٹ کا کام ہے ویسا چلے جیسا کمپنی نے اس کو چاہا وہ چلے, بس ختم. تو یہ سوال کرنا کہ میں نے تھوڑی کہا تھا مجھے پیدا کرو پھر جنت جہنم دو, تو یہ سوال بالکل بنیادی طور سے غلط ہے. چونکہ اللہ ہمارا خالق ہے, خالق نے ہم کو پیدا کیا. اب اس نے چونکہ پیدا کیا, ظاہر سی بات ہے اس کی پیدا کرنے کے بعد ہم اس سے یہ کوشچن نہیں کر سکتے کہ کیوں. ہاں یہ کوشچن یا یہ چیز دیکھ سکتے کہ پیدائش کے بعد وہ ہم سے کیا چاہتا ہے, تو وہ کام میں اور آپ کریں. ٹھیک ہے, یہ سوال نہیں آنا چاہیے کہ کیوں پیدا کیا, میں نے تھوڑی کہا تھا. نہیں, اللہ کی مرضی تھی, اس نے کیا. اگر وہ پیدا کر کے جنتی جہنمی تبھی کرتا تو ہم الزام لگاتے. اللہ نے ہم کو پورا موقع دیا. اسی لیے آپ قرآن کا جب مطالعہ کریں گے تو اس بات پہ غور کریں گے, کہیں بھی کوئی جہنمی اللہ کے خلاف کمپلین نہیں کر رہا ہے پورے قرآن میں کہ اللہ تو نے ہم کو خامخواہ جہنم میں ڈال دیا, اللہ تو نے خامخواہ ڈال دیا. سب کہہ رہے کہ ہمیں افسوس ہے ہم نے اچھا عمل کر کے نہیں آیا, اور جنتی شکر ادا کر رہے کہ جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ ہو گیا. اگر یہ زبردستی ہوتا تو یقیناً جہنمی یہ کہتے کہ اللہ تو نے ہم پر ظلم کیا. کوئی جنت جہنمی کمپلین نہیں کر رہا ہے پورے قرآن میں کہ ہمیں کیوں ڈالا گیا یہاں, ہم اس کے مستحق نہیں تھے. دنیا میں لوگوں نے کہا, کافروں کے اقوال قرآن نے رکھے, وہ یہ کہتے وہ کہتے ہیں. آخرت میں کوئی سب مان لیں گے کہ خطا ہماری تھی, چوائس ہماری تھی, غلطی ہماری تھی کہ ہم نے غلط آپشن کو آپٹ کیا. یاد رکھیں. اب ایک مثال دیتا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنتی اور جہنمی اب اللہ نے لکھ دیا تو وہی ہونے والا ہے, تو زبردستی ہوگی ہمارے ساتھ, میری کیا غلطی اور خطا اس کے اندر. ٹھیک ہے, اب دیکھیے آپ اپنے اعمال کے خود بھی ذمہ دار ہیں اور آپ کو چوائس بھی ہے. اگر اللہ آپ کو چوائس نہ دیتا تو کتابوں کے بھیجنے کی, رسولوں کے بھیجنے کی ضرورت کیا تھی پھر, بتائیے مجھے. دنیا میں بھیجنا تھا اور آخرت میں پوچھنا تھا تم نے وہ عمل کیوں نہیں کیا جو میں چاہ رہا تھا. بندے پوچھتے اللہ کیا چاہ رہا تھا, وہ تو پتہ ہی نہیں تھا. تو اللہ نے دنیا میں چوائس دی ہم کو, ایمان اور کفر کی چوائس دی. آئی کیسے مثال دیتا ہوں آپ کو بات سمجھانے. آپ ایک جگہ کھڑے ہیں اور 2 شہروں کے تب راستے جا رہے, 2, اور آپ بیچ میں کھڑے. ایک شہر کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے یہاں فتنہ چالو ہے, فساد چالو ہے, بھوکمری چالو ہے,
قتل و غارت گری چالو ہے، اور دوسرا شہر ایک طرف ہے، یہاں امن و امان ہے، یہاں کھانا موجود ہے، یہاں امن کے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں، شانتی سے جو ہے شہر آگے بڑھ رہا ہے، اب آپ کون سے شہر کی طرف جائیں گے مجھے بتائیے؟ آپ کو دونوں چیزیں بتا دیں گے، یہ شہر میں فتنہ ہے اور یہ شہر میں امن ہے، آپ کس طرف جائیں گے؟ اب آپ فتنے والے شہر میں جا کے بولے کہ میری تقدیر میں تھا میرے ساتھ یہ ہونا، تو چلیں گا کیا؟ پہلے چوائس آپ نے غلط کی. جیسے مثال کے قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو، اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، یہ سب کہہ رہا ہے. آپ وہ سب کاموں کو چھوڑ کر وہ نہیں کر کے بولے میری تقدیر میں تھا جہنم میں جانا تو میں جہنم میں جا رہا ہوں. آپ پہلے صحیح آپشن کو تو آپٹ کرو. آپ پڑھائی نہیں کر کے کہہ رہے کہ میرے تقدیر میں تھا فیل ہونا تو فیل ہوگا. آپ دکان نہیں کھول کے کہہ رہے کہ میرے بزنس میں لاس آنا تھا تو میرا لاس ہو گیا. آپ دواخانے نہیں جا کے کہہ رہے میرے لیے شفا نہیں تھی اللہ نے تقدیر میں رکھی اس لیے نہیں ہو رہی. آپ پہلے کوشش تو کرو. تو میری کیا خطا ہے جو اللہ نے جہنم میں لکھ دیا؟ نہیں، اللہ نے جہنم میں جنتی جو لکھا وہ چھپا ہوا یاد رکھے. آپ کو کسی کو مجھے معلوم ہے نہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ جنتی اعمال کرتے رہنا ہے. یاد رکھ، جنتی عمل کرتے رہیں گے تو اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیں گا. جہنم میں عمل کرتے رہیں گے تو جہنم کا راستہ آسان کر دیں گا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو لہٰذا ایک انسان کو آپشن دیا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی غلط آپشن لے پھر اللہ تعالیٰ کو کوسے، یہ بہت بری بات ہے. یاد رکھیے، اور ایسا معاملہ بالکل غلط ہے. یاد رکھیے، تو لہٰذا ہم کو بھی چوائس ہے سرٹن لمٹ میں. کہاں چوائس نہیں ہے آخر میں رکھوں گا، لیکن باقی سارے معاملات میں مجھے اور آپ کو فل چوائس ہے. ہم کو اچھائی اور برائی کی چوائس ہے. ہم کو نماز پڑھنا ہے، نماز چھوڑنے کی چوائس ہے. ہم کو اچھے کام کرنا ہے، برے کام کرنا ہے، چوائس ہے. ایک آدمی خود سے پہلے پسند کرتا ہے کیا کرنا ہے. آپ کو فجر میں اٹھائے کہ آپ خود نہیں اٹھے اور بول رہے کہ تقدیر میں تھا سونا فجر. آپ نے آپشن کیا لیا؟ پہلے آپ کو جو چوائس دی گئی تھی آپ نے برا آپشن لے. کیا بولے؟ محنت نہیں کر کے بولے تجارت نہیں چل رہی. محنت کرو پھر کہو کہ تجارت نہیں چلی، یہ تقدیر. محنت نہیں کر کے کہہ رہے آپ تجارت نہیں چل رہی، محنت نہیں کر کے وہ کرے جہنم میں عمل کر کے بول رہے پھر میں جنت میں کیوں نہیں گیا، جہنم میں کیوں پہنچ گیا؟ تو یہ ہماری غلطی ہے. اور یہ غلطی کس نے کی تھی معلوم؟ سب سے پہلے تقدیر پر ایسا گونڈے پن سے جو بات کی تھی وہ شیطان نے سب سے پہلے. اور سورہ ہجر میں اللہ نے فرمایا کہا، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 39 میں اللہ نے فرمایا کہا قال ربی بما اغویتنی. جب شیطان کو اللہ نے نکالا جنت سے، یاد رکھیں تو کیا کہا اس نے معلوم؟ اے اللہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، بما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. تو شیطان نے تقدیر پر گونڈا ایمان لایا یا اس نے اللہ کو کوسا اپنی بدعملی. دیکھیے شیطان کو ہوا آدم کو سجدہ کرنے، وہ اطاعت کر لیتا معاملہ ختم ہوگا. وہاں اس نے اپنی خود کی چوائس رکھی اور کیا کہا میں اس سے خیر ہوں، آدم سے اچھا ہوں. تو نے اس کو مٹی سے مجھے آنکھ سے پیدا کیا. کس نے آپشن لیا؟ وہ خود نے آپشن. جب اللہ نے اس کو جنت سے نکالا تو کیا بول رہا ہے؟ تو نے مجھے گمراہ کیا تھا. تو ہم لوگ بھی شیطان کی چال پہ چل رہے ہیں. نماز نہیں پڑھ کے اللہ نے نہیں چاہا میں نماز پڑھوں، زکات نہیں دی کہ اللہ نے چاہا میں زکات نہیں دوں. آپ نے کوشش کی کیا؟ سب سے پہلے اذان ہوئی تو اٹھے کیا؟ اس کی فکر پیدا کی کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، اس کی فکر پیدا کی کہ مجھے اچھائی کرنا نہیں، تو پھر اللہ نے آپ کے لیے گناہ آسان کر دیا اور اچھائی مشکل. جب آپ اس کی فکر کریں گے تو اچھائی آسان اور گناہ مشکل ہو جائیں گے آپ کے اور ہمارے لیے. یاد رکھیں تو لہٰذا شیطان نے یہی حرکت کی. اس نے اپنی نکمے پن کا الزام اللہ تعالیٰ پہ ڈالا تھا. اس نے اپنے سستی اور کائلی کا الزام اللہ تعالیٰ پہ ڈالا تھا. کیا کہا؟ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا. اور آج ہم میں سے اکثر مسلمان عبادت اللہ کی نہ کر کے گناہ کر کے کیا کرے؟ میری تقدیر میں تھا. یہ آپ بھی جو ہے، یہ ہم بھی جو ہے اپنے نکمے پن کا الزام اللہ پہ لگا رہے ہیں. جبکہ میں نے آپ کو جو مثال دی، دو شہر کی طرف آپ کو جانا ہے، ایک میں امن و امان ہے اور ایک میں فتنہ ہے. تو آپ بولیں گے امن و امان کی طرف میں جاؤں گا، فتنے کو آپشن میں نہیں لوں گا. تو ویسے دین کے اندر بھی دنیا میں بھی آپ کو اچھائی کو آپٹ کرنا اور برائی کو چھوڑنا ہے. برائی کو آپٹ کر کے یہ کہنا کہ اللہ نے مجھے گمراہ کیا، وہ تو شیطان کی حرکت. ظاہر سی بات ہے نیکی بھی ہم کرتے ہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ کی توفیق سے وہ کام ہم کر پائے. لیکن یہاں آپ کا آپشن دیکھیے شروعات ہی ہم غلط کر رہے ہیں اور تقدیر پر ہم پہنچتے. یاد رکھیں اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مگر سے گریز کرو، کیونکہ اگر مگر شیطان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اگر مگر شیطان کے دروازوں کو کھولتا ہے. آئیے ایک اور حدیث ہے، اس کے الفاظ اس طرح سے ہمت مت ہارو. کیا فرمایا؟ ہمت مت ہارو. اور تجھ پر کوئی مصیبت آئے تو یوں مت کہے کہ اگر میں ایسا کرتا تو یہ مصیبت نہیں آتی. ہمت مت ہارو. اور کوئی مصیبت آ جائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو یہ مصیبت نہیں آتی. جیسا کہ آپ نے کہیں چلے گئے اور مصیبت آ گئی، آپ کرے کاش میں یہاں نہیں آتا تو مصیبت نہیں آتی. ایسا مت بولو. اب جو ہو گیا ہو گیا، تو تم مصیبت نہیں آتی یہ مت کہو، بلکہ یوں کہو قدر اللہ وما شاء فعل، کہ اللہ کی تقدیر تھی، ایسا ہی ہونا تھا، جو ہوا وہ اللہ کی چاہت تھی. یہ کہنا چاہیے اس سے کہ اگر مگر شیطان کی طرف. تو پہلے صحیح کوشش کرنا ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ ہار مت مانو، ہمت مت ہارو. حدیث کے الفاظ دیکھیے کیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ کوشش کرتے رہو اچھائی پانے کی، خیر حاصل کرنے کی، حلال رزق حاصل کرنے کی، عبادتوں کو مستقل کرنے کی، زکات کو دینے کی، اچھائی کو حکم دینے کی، برائی سے اپنے آپ کو روکنے کی مستقل ہمت اور کوشش کرتے رہو.
اس کے بعد بھی کسی نتیجے پہ پہنچ جاؤ، کچھ ہو جائے تو پھر یہ مت کہو کہ میں ایسا نہیں کرتا تو ایسا ہوتا، چونکہ اگر مگر شیطان کی طرف سے. سمجھ گیا بات کو؟ تو ہمت نہیں ہارنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے، اور انسان جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہر شخص کا ٹھکانہ دوزخ ہے یا جنت میں لکھا جا چکا ہے. یعنی جہنمی یا جنتی ہونا اللہ کے علم میں مقرر ہو چکا ہے، اللہ کے علم میں مقرر ہو چکا ہے. لوگوں نے کہا کہ پھر ہم اپنے اعمال کیوں کریں، تقدیر پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، پھر ہم نیکی کیوں کریں، تقدیر پہ بھروسہ کر کے ہم اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کو نہ چھوڑو بلکہ کام کیے جاؤ. جس چیز کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے وہی چیز تمہارے لیے آسان کر دی جاتی ہے. جس چیز کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے وہ چیز تمہارے لیے آسان کر دی گئی ہے. اگر وہ نیک بخت ہو تو نیکی کا کام کرنا اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، اگر وہ بدبخت ہو تو اس کے لیے بدبختی کی کام کر دینا آسان کر دیا جاتا ہے. یاد رکھیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرآن کی آیت تلاوت. تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہر شخص کا ٹھکانہ جنت جہنم کیا اللہ کے علم میں ہے. تو صحابہ نے کہا پھر عمل کر کے کیا فائدہ؟ آپ نے کہا نہیں، عمل کرتے رہو. جو آدمی جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا وہ کام اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. تو لہٰذا آپ نیکی میں ہم کو بڑھتے جانا ہے، نیکی کی کوشش کرتے جانا ہے. جب ہم یہ کوشش کریں گے تو اللہ نیکی پہ چلنا ہمارے لیے آسان کر. اب ہم کچھ نہیں کر کے کیا کر رہے ہیں، نہیں تقدیر میں ہوں گا تو دیکھا جائے گا، تقدیر میں فلاں ہو تو یہ ہوں گا، تو یہ بالکل درست نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت. اب تقدیر کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں مبرم اور ایک کو کہتے ہیں معلق. مبرم کا معنی یہ ہے، تقدیر کا یہ وہ حصہ ہے جو انچینجیبل ہے، اس میں کوئی چوائس کسی کو نہیں ہوتی. وہ کیا کیا ہے؟ میرا لڑکا یا لڑکی ہونا میرا چوائس نہیں تھا، مجھے کوئی چوائس نہیں دی گئی تھی. اللہ نے پوچھا کہ تجھے کیا پیدا ہونا، میرا ان ماں باپ سے پیدا ہونا میری کوئی چوائس نہیں تھی. میرا ملک کے اس حصے میں پیدا ہونا میری کوئی چوائس نہیں تھی. میرے اسکن کا کلر ہی ہونا میری کوئی چوائس نہیں تھی. یہ بالکل فکس تھا اللہ کی طرف سے. یہ طے تھا کہ اللہ نے مجھے یہاں لڑکا پیدا کرنا تھا، اس خاندان میں پیدا کرنا تھا، ایسا رنگ دینا تھا، ایسا روپ دینا تھا، ایسی یہ فکس تھا. یہاں میری کچھ نہیں چلتی چوائس، یہاں میری چوائس کو کہتے ہیں مبرم، یہاں میری چوائس نہیں. دوسری ہے معلق. معلق میں مجھے چوائس ہوتی ہے. معلق میں چوائس کیسی ہوتی ہے؟ مجھے چوائس ہے کہ میں ایمان کو آپٹ کروں یا کفر کو آپٹ کروں. مجھے چوائس ہے کہ میں اچھا عمل کروں یا برا عمل کروں. مجھے چوائس ہے کہ اچھے شہر کی طرف جاؤں یا برے شہر کی طرف جاؤں. مجھے چوائس ہے کہ اچھے لوگوں میں رہوں یا برے لوگوں میں رہوں. مجھے چوائس ہے کہ ہاتھ کو اوپر اٹھاؤ یا نیچے کرو. مجھے چوائس ہے کہ ہاتھ کو نیکی کے لیے اٹھاؤ یا برائی کے لیے اٹھاؤ. مجھے چوائس ہے کہ ہاتھ کو اٹھا کر کسی پہ ظلم کروں یا ہاتھ کو اٹھا کے کسی کی مدد کرو. یہ میری چوائس، یہ میرا آپشن. لیکن اس میں بھی جو میں نیکی کرتا ہوں نا وہ اللہ کی توفیق سے ہی کرتا ہوں. آپ سمجھیں، تقدیر کا ایک پارٹ ہے جو انچینجیبل اور ایک پارٹ ہے جس میں چوائس ہے. ٹھیک، انچینجیبل کی بات بتا دیا میں نے. چوائس والی چیزوں کے اندر ہم کو آپشن ہے. یہاں تک کہ پورے انسانوں کو اللہ نے آپشن دے رکھا، چاہے ایمان اختیار کرے چاہے کفر اختیار ہے. نہیں، لوگ اپنے چوائس سے کرتے. کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ہم کو تو ہماری تقدیر میں تھا ہم یہاں پیدا ہونا، اس لیے ہم اس مذہب میں پیدا ہوئے، ان ماں باپ سے پیدا ہوئے، تو پھر اللہ ہم سے کیسا پوچھیں گا؟ لیکن اب تم کو حق معلوم ہو گیا، حق معلوم ہوگا تو آپ کی طرف آنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں اب ہم نہیں آ سکتے، تو پھر آپ کی چوائس نہیں، چوائس تو آپ کی ہوئی نا. اللہ پہ بلیم کیسے کر سکتے ابھی کر کے؟ مشرکین یہی کرتے تھے، غلطی خود کرتے تھے اور یہ کہتے تھے جب اللہ کو ایمان پسند تھا تو ہم سب کو ایمان والا کیوں نہیں بنا دیا برے کے بروں؟ اللہ آپ کو آزمائش کی طرف ڈالنا چاہتا ہے. اب آپ کو آپشن دیا نبی بھیج کر کہ ایمان قبول کرو، اب آپ نہیں کر رہے، آپ نے اپنی چوائس سے کو اختیار کیا نا. تو یہاں آپ کو اختیار ہوتا ہے، رائٹ چیزوں کو چوز کرے، رانگ چیزوں کو چوز کرے، اچھائی کو پسند کرے یا برائی کو پسند کرے. یہ معلق ہے، ہم کو یہ وہ ہوتی ہے. اسی طرح سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، اس سے بھی کچھ باتیں ہم دیکھیں گے. وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے سوا کوئی چیز بھی تقدیر کو نہیں ٹال سکتی. مطلب اگر تقدیر کو کوئی چیز ٹال سکتی تو وہ کون سی چیز ہے؟ دعا. اب اس کا معنی کیا ہوا؟ ہم تو یہ بول رہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، پھر دعا تقدیر کو ٹال سکتی، اس کا معنی کیا ہوا؟ تو اس کا معنی علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھتا ہے کہ میرا بندہ یہ مانگے گا تو میں اس کو یہ دے دوں گا. if this then this. دیکھیے بڑی اہم چیز ہے. حدیث کیا ہے؟ دعا کے سوا تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی. مطلب اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی تو دعا بدل سکتی ہے. آگے بات، اب کوئی بندہ سوال کرے گا تقدیر میں تو سب چیز لکھی ہوئی ہے، پھر کیسا ہوگا؟ تو یہ بھی تقدیر میں اللہ لکھ دیتا ہے کہ میرا بندہ دعا کرے گا خیر کی تو میں اس کو خیر عطا کر دوں گا. لہذا کبھی بھی دعا کرنے میں پیچھے مت ہٹیے، یہ سوچ کر کہ تقدیر میں جو لکھا ہے. یہاں بالکل واضح حدیث ہے کہ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹال سکتی، مطلب نہیں بدل سکتی. تو اس کا معنی کیا ہے؟ جو چیز تقدیر میں نہیں اللہ تعالیٰ وہ دے دیں گے؟ نہیں، اس کا معنی یہ علماء لکھتے ہیں اللہ نے ہی تقدیر میں لکھا ہوگا کہ میرا بندہ یہ دعا کرے گا تو میں عطا کر دوں گا. آگے بات سمجھ. دوسری ایک اور حدیث ہے، اس سے بھی لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، کشادگی ہو، رزق بڑھے، اور رزق میں نے بتایا نا آپ کو مال، دولت، اولاد، جائیداد، صحت، سب رزق میں آتا ہے. رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو جائے،
لانگ لائف جیے وہ، تو وہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی مطلب رشتوں کو جوڑے رکھے، ماں باپ سے رشتہ، بہن بھائی سے رشتہ، رشتوں کو جوڑے. تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ دو فائدے ہوتے ہیں. رزق زیادہ ہوتا ہے، عمر لمبی ہوتی ہے. ابھی ہم حدیث دیکھ چکے کہ 120 دن کا جب جنین تھا، بچہ جو ماں پیٹ میں تھا، فیٹس تھا، جب تو سب باتیں لکھی گئی نا، رزق کتنا ملیں گا، کتنا جیئیں گا، تو پھر اب کیسے بڑھ سکتا ہے؟ کیسے بڑھ سکتا ہے؟ تو علماء یہاں لکھتے ہیں کہ جب انسان یہ نیکی کرتا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً اس کا رزق بڑھا دیتا ہے اور اس کی عمر بڑھا دیتا ہے. وہ بھی لکھا ہوا ہے پہلے سے، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا یہ کریں گا. فار ایگزامپل 60 ایئرس کی ایج ہے، اللہ اس کو بڑھا کے 70 کر دیں گا. یہ بھی لیکن لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی اللہ کی نالج میں کہ یہ صلہ رحمی کریں گا میں بڑھا دوں گا. ایک معنی یہ لیا علماء نے. سیکنڈ معنی یہ لیا علماء نے، اس کا سیکنڈ میننگ یہ ہے عمر کا اور رزق کے بڑھانے کا، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیں گا اتنا ہی جتنا اس نے لکھ رکھا ہے. ایسا لکھا ہوا ہے 60 ایئرس، اور کھانا سمجھو یہ اتنا مال، اتنی دولت، اتنی جائیداد، اتنی بیوی، اتنے بچے، فلاں فلاں، یہ سب لکھا ہوا ہے. تو اللہ کیا کریں گا؟ اس نے برکت عطا فرما دیں گا. مطلب 60 ایئرس میں وہ کام کر لیں گا جو 70-80 ایئرس میں ہوتے ہیں. کم رسک میں وہ فائدہ اٹھا لیں گا جو زیادہ رسک میں بھی لوگ نہیں اٹھا پاتے. جیسا ایک آدمی کو اللہ نے زیادہ رسک دیا، بیمار بھی ہے بیچارہ، تو اکثر رسک کا حصہ بیماری میں چلا جاتا ہے. اور ایک آدمی کو کم رسک دیا لیکن اسی گھر میں کوئی بیمار نہیں ہے، فل فائدہ اٹھاتا ہے رسک کا اپنے. تو ایک معنی تو لیا فزیکل بڑھا دیتا ہے، ایک معنی لیا برکتیں ڈال دیتا ہے. تو عمر کی میں برکت یا عمر میں اضافہ، رزق میں برکت یا رزق میں اضافہ، دونوں ہی معنی لیے، لیکن زیادہ تر علماء نے برکت کا معنی اس میں لیا. تو آپ سمجھ گئے صلہ رحمی سے کیسا رزق بڑھتا ہے اور عمر بڑھتی ہے، اور دعائیں تقدیر کو کیسے بدلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی وہ لکھا تھا کہ میرا بندہ دعا کرے گا تو میں یہ کروں گا، جس کو پروگرامنگ لینگویج میں بولتے ہیں if this then this، بول کر اگر یہ تو پھر یہ، نہیں تو پھر واپس سیدھا جاتا ہے. وہ جو آپ فلو چارٹس وغیرہ بناتے ہیں اس میں ہوتا ہے. تو ایسا ہے، تو یہ اللہ نے ہی لکھا تھا میرا بندہ دعا کرے گا تو میں چیز کو بدل دوں گا اور یہ چیز عطا کر دوں گا. تو یہ یاد رکھیے، یہ چند باتیں تھی تقدیر کے تعلق سے. پہلے ہم نے دیکھا تقدیر کے جو بنیادی حصے 4 حصے دیکھے، اس کے بعد تقدیر کے تعلق سے کچھ باتیں، چونکہ وہ 4 حصے تقدیر پر ایمان تھا. اس کے بعد میں نے کچھ سوال و جواب کی شکل میں کچھ باتیں رکھی جو کامنلی لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں. ہو سکتا ہے پھر سوالات ابھی اور بھی باقی ہو، تو ہمارے پاس سوال جواب کا وقت ہے. اس میں انشاءاللہ جس آپ وہ سوالات جو اس ٹاپک سے آپ کو نہیں سمجھے اس کو آپ انشاءاللہ اس کے اندر سوال جواب کے اندر پوچھ سکتے ہیں. تو یہ چند اہم باتیں تھی جو تقدیر کے تعلق سے میں نے مناسب سمجھی آپ تمام کے سامنے بیان رکھوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی حقیقی معنوں میں تقدیر پر جو ایمان لانے کا حق ہے ویسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم تمام کے لیے، انہوں نے کہا، انہوں نے سن رکھا ہے کہ شب برات میں یہ ہوتا ہے بول کے لوگ پیش کرتے سورہ دخان. وہ سورہ دخان کی آیت میں نے وہی تلاوت. دیکھیے قرآن میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اب سوال میرا یہ آپ سے، کیا قرآن 2 بار نازل ہوا؟ فرسٹ ٹائم جو ہوا 2 بار ہوا کہ بعد تھوڑا شعبان میں ہو گیا 15 برات کو، اور پھر باقی قدر 21 23 25 27 29 نہیں. اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا. تو مطلب پتہ تو چلا کہ قرآن کا سٹارٹ کب سے ہوا اترنا، کب شروع ہوا؟ رمضان طے ہو گیا. رمضان میں جب اترا تو وہ رات کا نام کیا تھا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ رات قدر تھی. اس کے بعد وہ رات کی کیفیت کیا تھی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک انا کنا منذرین، وہ رات انتہائی مبارک رات ہے. تو یہ ایک ہی رات کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو 15 شعبان کے لیے سورہ دخان کی جو لوگ آیت پیش کرتے ہیں، ایسی تفسیر کسی نے بھی پیش نہیں کیا تھا، کسی نے بھی پیش نہیں. لہٰذا وہ شب قدری تھا جب تقدیریں سال والی جو جس کو کہتے ہیں جو ایئرلی ہوتی ہے، ہولی تقدیر، اس ٹائم دی جاتی ہے فرشتوں کو ایکسیکیوشن کے لیے سال بھر کے لیے. تو وہ 15 شعبان برات نہیں ہے بلکہ وہ شب قدر ہے. شب برات جو عموماً ہمارے پاس منائی جاتی ہے، ایسی رات کوئی ثابت نہیں. پہلے تو قرآن سے بھی اور سنت سے بھی، سنت میں جو الفاظ آتے ہیں 15 شعبان کے آتے ہیں، اور 15 شعبان کی رات کی ایک فضیلت آتی ہے کہ اس رات اللہ رب العزت تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے اس کے جس کے دل میں کینہ ہو اور وہ مشرک ہو اور کینہ پرور ہو. 2 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. تو یہ فضیلت ہے اس کی، لیکن اس کو منانا وغیرہ ثابت ہونا بھی نہیں ہے. اور برات تو نام کہیں بھی قرآن سنت میں نہیں ہے، 15 شعبان کے لفظ آتے جاتے کی حدیث. کسی نے سوال کیا کیا مرد اور عورتوں کے جوڑے بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے یا رشتہ آسمان میں طے ہوتے ہیں؟ دیکھیے یہ جب بھی تقدیر کی بات آ رہی، ایمانیت کی بات آ رہی، والدین کے حقوق کی بات آ رہی، میاں بیوی بیچ میں برابر آ جا رہے. اب تقدیر میں بھی آگے کی شادیوں کے جوڑے کیا آسمان میں بنتے؟ اور یہ میں نے بہت کامنلی سنا کہ جو شادیوں کے جو جوڑے رہتے وہ آسمان میں بنتے. دیکھیے تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی لکھا ہوا ہے. تو سب کچھ ہم بات کریں نا، تو پھر الگ سے کیوں بولنے کی ضرورت کہ جوڑے بھی تقدیر میں لکھے ہیں،
رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں. آسمانوں پہ نہیں, ہمارے وجود میں کائنات کے آنے سے 50,000 ایئرز بیک سب طے ہو گیا. کون کس کی اولاد ہوں گی طے ہو گیا, تو کون کس کی بیوی یہ بھی طے ہو گیا, کس کی کس سے شادی ہوگی وہ بھی طے ہو گیا, سب ہو گیا نا. تو یہ بھی ہاں اس کا پارٹ ہے, لیکن ہمارے پاس جو ہوتے ہیں نا وہ ایک عجیب و غریب معاملہ کہ رشتے تو آسمانوں میں طے ہوتے ہیں. شادیوں کے بعد بڑے کوٹ کرتے لوگ اس کو, بھائی ہونا ہوں گی تو ہوں گی, رشتے تو آسمانوں میں طے ہوتے ہیں, اگر آسمان میں طے ہو گیا ہوں گا وہ جب طے ہو رہے آسمان میں فرشتے کر رہے, ایسا کچھ اس کا معنی نہیں ہے کہ فرشتے ادھر سے ایک پتا نکال رہے, ادھر سے ایک پتا نکال جھاڑ کر دونوں پتوں کو ملا دے رہے تو یہ پتے دنیا میں مل جائیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں پتے, جو ہمارے پاس وہ بڑے فضائل کچھ لوگ بتاتے ہیں, اور اس فضیلت میں ایک شب برات کی جو فضیلت بتاتے ہیں کہ آسمان میں ایک جھاڑ ہے, بولے اس دن اس کو اڑایا جاتا, جتنے پتے جھڑ گئے اتوں کے دنیا میں پتے چلے جاتے دنیا سے, مطلب وہ زندگیاں ہیں تو وہ مر جاتے اس سال. یہ سب بے بنیاد باتیں, ایسی کوئی حدیث میں نہیں آتا کہ کوئی جھاڑ ہے اس سے پتے, اس سینس. تو ہاں تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے آپ کیا نکاح کس سے ہوں گا, اور یہ بھی لکھا ہے کہ فلائیں آپ کیا جوڑے آسمان میں بنتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں ہر چیز ہی اللہ نے آسمان میں طے کی تھی, جوڑے کیا, والدین بھی, جوڑے بھی, بچے بھی, سب ہے. تو اس کا مخصوص کوئی ریلیشن نہیں ہے جیسا آپ چاہ رہے سوال کی شکل میں, جنرل سینس میں ہاں ہر چیز تقدیر میں لکھی. السلام علیکم فیض بھائی جی. یہ تقدیر پر اور ان جنرل بھی اسلامک نالج کم ہونے کی وجہ سے کافی لوگ جو ہے تقدیر کا مذاق بناتے کہ تقدیر, اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق بناتے کہ اللہ ہم کو معاف کر دیں گے, کر دیں گے, تو وہ اتنا زیادہ سیریس ہے کہ وہ کفر ہے. تو جن لوگوں کو نالج رہتا کہ ہاں یہ غلط ہے تو کیسے مطلب اس کو ہینڈل کرے, اور کیا اس میں مطلب گائیڈ لائنس ہے؟ دیکھیے یہ بھائی نے ایک سوال کیا, اہم سوال ہے, اس میں کچھ چیزیں اور جوڑ بھی دیتا ہوں میں. پہلی چیز یاد رکھیے آپ, وہ یہ ہے کہ ایمانیات میں جتنی چیزیں ہیں ان میں سے کسی کا بھی کبھی غلطی سے بھی مذاق مت اڑانا. اللہ کا, فرشتوں کا, کتابوں کا, رسولوں کا, آخرت کا, تقدیر کا, کسی چیز کا بھی آپ مذاق نہیں اڑا سکتے. ہمارے پاس دو مذاق بڑے کامنلی اڑائے جاتے ہیں ایمانیت کے دو چیزوں کے اندر, پہلا فرشتوں کا اور دوسرا تقدیر کا. یہ دو بہت مذاق کے ایشو ہے, جبکہ یاد رکھیے علماء لکھتے ہیں کہ فرشتوں کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے, فرشتوں کو جوک میں یوز کرنا یہ کفر ہے. لوگ کر دیتے نا ایسا بیٹھے بیٹھے کہ نعوذ باللہ موت کا فرشتہ آیا فلاں کو دیکھ کے ڈر گیا, یہ کفر ہے. فرشتے مذاق کا ایشو نہیں ہے, یاد رکھے کسی بھی لحاظ سے, کیونکہ ان پر تو ایمان لاتا ہے, وہ ایمانیات میں سے. فرشتوں کا مذاق بھی کامنلی میں نے دیکھا لوگ اڑاتے ہیں. اور دوسرا تقدیر کا, مطلب کچھ بھی مذاق اڑانا تقدیر کا, تیری تقدیر میں ایسا رہا ہوں گا کیا, میری تقدیر میں فلاں ہے, تقدیر پہ جوکس بنانا, جوکس کو کریک کرنا, یہ بہت کامن ہے. تو یاد رکھیں یہ سب کفر کی باتیں ہیں, لہٰذا ہم بہت سینسیٹیو ہو ان معاملات کے اندر, اور کبھی بھی ان چیزوں کا مذاق نہ اڑائے, نہ تقدیر کا مذاق وربلی, نہ تقدیر کا مذاق اپنے اعمال سے. ایسا ہوتا ہے نا کوئی آدمی تقدیر سے فرسٹریٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو صحیح نالج نہیں ہوتا ہے اور وہ مذاق اڑانا چالو کر دیتا ہے. ہاں اللہ نے تو ایسے ہی لکھا ہوں گا نا, اب تمہارے مطابق تو ایسے ہی ہوں گا نا, جیسا ماں باپ بولے بیٹے برداشت کر لے, بیٹے صبر کر, اب یہی ہوں گا نا, اب کرو برداشت, تقدیر میں ہے نا ہمارے. تو آپ نے سر کے اعظم پاس کیا, آپ نے کمنٹ پاس کیا تقدیر کے, بہت ڈینجر چیز یاد رکھیے, ہم اس سے اجتناب کریں. بہت سے لوگ تقدیر کے معاملے میں نے یہاں تک دیکھا, اللہ کو کیا ہماری اولاد چھیننا تھی, انتقال ہو گیا تو بچے بول رہے ہمارا ایک ہی ذریعہ تھا رزق کا, اللہ نے وہ بھی چھین لیا. تقدیر کو پوچھے نا جزافت, دوسروں کے گھر میں تو چوریاں نہیں ہوتی, ہمارے گھر میں کچھ نہیں, ہمارے پاس ہی چوریاں ہوتی, یہ کیا ہے کہ تقدیر اللہ نعوذ باللہ لکھ دی. دوسروں کے اتنے بچے کوئی مرتا نہیں, ہمارا ایک ہی بچہ تھا مر گیا, یہ کیسی تقدیر ہے. پوچھتے ہیں, کاٹتے ہیں, جزا فضا کرتے ہیں, روتے دھوتے ہیں. جس کی موت جب تھی وہ تھی, طے تھی, وہ بالکل ہل نہیں سکتی کسی بھی لحاظ. آپ کو قبول کرنا ہے اس چیز, اور یہ کہنا ہے کہ اللہ نے جو طے کیا وہ ہمارے لیے بہتر تھا. ہم جو ہے آنکھ ہماری روتی ہے, لیکن ہم جو ہے ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے اپنے منہ سے جس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی ہو. تقدیر کے معاملے میں کچھ ہم اس کو بالکل وہ کہوں, یہ اہم چیز ہے. تو لہٰذا تقدیر اور فرشتوں کے معاملے میں نے کامنلی دیکھا لوگ مذاق اڑاتے ہیں, بالکل نہیں, یہ بہت سیریس میٹر سے یاد رکھیں. کسی نے سوال کیا, کسی کام کو کرنے کے لیے ہم بہت کوشش کرتے ہیں پھر بھی رزلٹ نہیں آتا تو اب کیا کریں یا تقدیر پر چھوڑ دیں؟ دیکھیے اگر کوئی کام ہے جس کو آپ کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کے بعد رزلٹ نہیں آتا تو جو آپ کی ہیومن لیول پہ ایفورٹس اینڈ کوشش ہے وہ کر لے, اور اس کے بعد آپ اللہ پہ بھروسہ کریں. اب کچھ کام ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ کام کو کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے. ایگزامپل یہ کہ والدین بیمار ہیں, آپ بیماری ہٹانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, بیماری ان کی کنٹینیو چل رہی, آپ کنٹینیو کوشش کرتے چلے جائیں, کنٹینیو, یا تو وہ اچھے ہو جائیں یا تو دنیا سے چلے جائیں, کنٹینیو. یا آپ کو چینج نہیں کریں گے. آپ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کو چینج کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے کورس کے لیے ایڈمیشن لیا اور وہاں آپ نے کوشش کی, ایک بار فیل ہو گئے, دوسری بار پھر کوشش کی, پھر فیل ہو گئے, تیسری بار میں کہوں گا آپ چینج بھی کیجئے. کچھ آپ ایک جگہ کوشش کر رہے ہیں نا, آپ کوشش کو چینج کیجئے, یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے. کچھ جگہ چینج نہیں ہوا, ایسا میں نے والدین کی بیماری کی مثال دی, خود کو اچھا صحت مند رکھنے کی مثال ہے. جیسا بیمار ہے انسان اور کہے کہ نہیں علاج میں بہت پیسہ جا رہا, میں نہیں کرتا, نہیں مت چھوڑیے,
جب تک ہو سکتا کنٹینیو کوشش کیجیے, چونکہ تقدیر میں کیا آپ نہیں جانتے. لیکن کچھ جگہ آپ چینج بھی کریں, کہ جیسا میں نے کوشش کی بزنس کرنے کی, وہاں سے حلال کمانے کی, وہ بزنس میں مجھے فائدہ نہیں ہوا, پھر کوشش کی پھر فائدہ نہیں ہوا, پھر کوشش کی پھر فائدہ نہیں ہوا, چلو میں اب چینج کر کے دیکھتا ہوں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اشارہ دے رہا ہو اس بہانے چینج کر, استخارہ کرو پھر سے. تو وہاں چینج کی ضرورت ہے. کچھ جگہ آپ چینج لائیے, اور کچھ جگہ جو ضرورت کی چیزیں مستقل, جیسا نماز پڑھنے میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن پوری زندگی آپ سب کوشش کرتے رہیں گے, ہے نا, اس کو نہیں چھوڑیں گے وہاں. لیکن ایک جگہ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ ایک کام کے لیے جا رہے ہیں, حلال روزی کے لیے, وہاں تکلیف آ رہی, ایک بار 2 بار 3 بار 4 بار 10 بار, پھر آپ چینج کر کے دیکھیے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دوسری جگہ کچھ اچھی چیزیں لکھ رکھی ہوں گی. یاد رکھیے, اور اللہ تعالیٰ کے اپنے منصوبے ہوتے ہیں, اپنے پلانز ہوتے ہیں, ہم کوشش کرتے چلے جائیں. السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ جب شوہر بیوی کو ستاتے ہیں, تانے مارتے ہیں ماں باپ کے نام کے, چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتے, ایک مہینہ جیسے بات نہیں کرتے, تو کیا یہ بھی بیوی کی تقدیر میں ہے, اور اس پر بیوی نے کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ, ہر ٹاپک میں میاں بھی آ ہی جا رہے کہیں نہ کہیں, پہلے دن سے آج تک ہر چیز تقدیر میں ہے. جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, جو ہو گیا ہے, کیا ہونے والا آپ نہیں جانتے, جو ہو گیا ہے سب تقدیر تھا. یاد ہے, میاں بیوی کا ناراض ہونا وغیرہ وغیرہ سب اس کا پارٹ ہے. بھائی ایک واقعہ صاحب, آپ کہہ رہے کہ چور چڑچڑ کر رہا ہے, فلاں چیز بول رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ تقدیر میں, اور آپ کی تقدیر میں. اب آپ نے اس پہ خاموشی اختیار صبر کیا, یہ آپ کی اچھائی تھی. آپ چاہے جزا فضا کرتے, معاملات کو اور بگاڑ دیتے. بہرحال یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ تھا. کوئی آدمی برائی کے اوپر تقدیر کو بہانہ نہ بنائے, اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میاں بیوی کا سوال کیا تو اس میں جنرل بات ڈال دے رہا ہوں کہ میاں بیوی کو تکلیف دے کے سوچا یہ بھی میری طرف سے تقدیر میں تھا اس کی, بول کے میں اس کو عذاب دے رہا ہوں, میں اس کو تنگ کر رہا ہوں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ یوں ہوا, ایک شخص آیا اور اس نے چوری کی. اب اس کی سزا سنائے گی, اور چوری کرنے کی سزا ہوتی ہے جب وہ کسی مقدار کو, ایسا چاکلیٹ چوری کرنے پہ نہیں ملتی سزا, لیکن ایک سرٹن لمٹ ہے اس کی, اتنے ہزار اتنے کا مال چوری ہونے کے بعد سزا ہے. سزا ہوتی ہے سیدھا ہاتھ کاٹا جاتا ہے, پھر اس کے بعد کوئی کہہ رہا تھا پھر الٹا ہاتھ کاٹا جاتا ہے, صرف ایک ہاتھ کاٹا جاتا ہے یہاں سے. تو حضرت عمر نے کہا اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. اس نے کہا امیر المومنین میرے تقدیر میں تھا چوری کرنا, اس لیے میں نے چوری کی, تو آپ میرا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. امیر المومنین نے کہا اس کا ہاتھ کاٹو. جب ہاتھ کاٹا گیا تو کہا تیرے تقدیر میں تھا, تیرا ہاتھ کٹتا بول کے ہم کاٹ سکے, نہیں تو کہاں سے کاٹتے تھے. اگر چوری تقدیر کا پارٹ تھا تو یہ کٹنا بھی تقدیر کا پارٹ تھا, نہ ہوتا تو ہم کر نہیں سکتے تھے. تو یہ بات بہرحال میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ تقدیر میں ہوتا ہے, لیکن کوئی آدمی اپنے طرف سے تکلیف دے کے بیوی سے کہ تمہاری تقدیر میں تھا میرا سہنا اس لیے سہ, یہ درست نہیں ہوگا. یاد رکھیے, تو یہاں میاں بیوی کے معاملے میں ہاں یہ بھی تقدیر میں تھا, لیکن میں یہ گزارش کروں گا ہسبینڈ سے کہ وہ بیویوں کو یا اپنی بیوی کو اس طرح سے تکلیف نہ دے. یاد رکھیے, ٹونڈ مارنا, ستانا, ڈانٹنا, بار بار کنٹینیو کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور بہرحال اس نے معاشرت کے لیے, اچھی زندگی کے لیے کچھ پوائنٹس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم نے دیکھے تھے کہ آپ کیسے شوہر تھے اور کس طرح سے اپنی بیویوں کے ساتھ آپ سلوک کرتے تھے, ویسا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. جی السلام علیکم فیض بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم وقت کو برا بولتے ہیں, زمانے کو برا بولتے ہیں. صحیح بخاری کا ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لو آدم کی اولاد زمانے کو برا بولتا ہے جبکہ زمانہ میں دن اور رات میرے ہاتھ میں ہے. تو اس حدیث کا انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ جو بھائی کا سوال تھا کہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ زمانے کو برا مت کو, زمانہ تو میں ہوں, چونکہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو اس کا کیا معنی ہے؟ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے, اللہ کا کوئی نام اور کوئی صفت زمانہ نہیں ہے, دہر نہیں ہے. یاد رکھیے, اللہ کا نام بھی نہیں ہے, نہ اس کی کوئی صفت ہے کہ دہر ہے وہ, ٹھیک, زمانہ جس کو بولتے. تو پھر کیوں یہ حدیث کا کیا معنی بھائی نے سوال کیا کہ کیا انٹرپریٹیشن ہے کہ زمانہ تو میں ہوں. تو یاد ہے کہ علماء نے اس کے بارے میں جو اس کا ایکسپلینیشن دیا وہ یوں دیا کہ جب کوئی چیز بنائی جاتی, سمجھو ایک انسان نے ایک چیز بنائی اور دوسرا آدمی اس بنی ہوئی چیز کو جب برا بولتا ہے تو اس کے میکر کو برا لگتا ہے کہ اس کی میک کو برا کہا گیا. تو یہ انٹرپریٹیشن ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے وقت کو بنایا, جب بندہ زمانے کو کوستا ہے تو وقت کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو چونکہ اللہ کی میک ہے زمانہ, تو اللہ کو برا لگتا ہے کہ میکر کو کوئی اس کی میک کو برا کہے تو میکر کو برا لگتا ہے. یہ اس کا سینس. تو اللہ نے چونکہ زمانے کو بنایا اور اس کو کوئی برا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بری لگتی ہے, اس لیے اس نے کہا کہ زمانہ تو میں ہوں, اس لیے کہ دن اور رات میری طرف سے, یا میں اس کو پھیرتا ہوں. یاد رکھیے, یہ اس کی شرح ہے کہ وہ اس کا کریٹر ہے, خالق ہے, اور خالق کی کسی چیز کو برا کہنے سے جو مخلوق کو جو اس نے بنائی ایسا زمانہ, اللہ کو وہ برا لگتا ہے, اس لیے نہیں کہنا چاہیے. لہٰذا ہم یہ بول سکتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں چل رہے ہیں, ماحول خراب ہو چکا ہے, لیکن زمانہ خراب چل رہا نہیں بولنا چاہیے. بولتے نا عام طور زمانہ خراب نہیں, وہی معنی ہے حدیث کا, زمانے کو برا مت کہو, دیکھیں زمانہ تو میں ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتا. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ اس کو برا نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے کوئی چیز بری ہو, دوسروں کے لیے اچھا ہو, لہٰذا زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے. آپ یہ کہو کہ حالات اچھے نہیں, حالات برے, زمانہ برا نہیں ہوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے، تو اگر کوئی شخص ہے فار ایگزامپل کہ وہ جہنمی ہے لیکن وہ ہمیشہ دعا کرتا کہ اللہم اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، کہ وہ اللہ سے انہیں پناہ چاہتا ہے جہنم سے اور سوال کرتا ہے جنت کا، تو کیا اس کی جو تقدیر میں لکھا کہ وہ جہنمی ہے کیا وہ تقدیر بدل جائیں گی اس کی دعا کرنے سے اور وہ جنت میں جائیں گا کیا؟ سوال آیا کہ ایک انسان دعا کرتا ہے جنت میں جانے کی، اور کیا تقدیر میں اس کے جہنم لکھا ہے تو جنتی ہو جائے گا؟ دیکھیے تقدیر میں کسی کے جہنم میں لکھا ہے تو جنتی نہیں ہوں گا، یاد وہ اس کا معنی نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی چیز لکھ دی ہے کسی کے تقدیر میں وہ چینج نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ پہلے پوائنٹ پہ چل جائیے، اللہ نے جو لکھا ہے وہ اس کے علم سے لکھا ہے، جبر سے نہیں لکھا ہے۔ اس کو پتا تھا کہ اس کے مخلوق کو وہ دنیا میں بھیجیں گا تو ایسے ہی کام کر کے آئے ہیں کہ وہ جہنمی ہونے والا ہے، یہاں وہ چینج نہیں ہوں گا، یاد رکھیں انٹرپریٹیشن۔ یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور یہ فیصلہ اٹل ہے، یاد رکھیے کون کیسا رہے گا کون کہاں جائے گا یہ طے نہیں ہو سکتا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم نہ آپ کو معلوم ہے جہنمی ہوں یا جنتی، نہ مجھے معلوم آپ جہنمی ہے جنتی ہے، تو لہٰذا اعمال کس کی وجہ سے کرنا ہے؟ جنتیوں والے اعمال کرتے چلے جائے، جنت کی دعا کرتے چلے جائے، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے تقدیر میں کیا، لیکن سوال تھا کیا تقدیر بدلیں گے؟ نہیں، اس معاملے میں سینس میں نہیں بدلیں گی، وہ ویسے ہی ہے، لیکن ہم چونکہ جانتے نہیں ہم اچھے کام کریں گے، اچھائی کی کوشش کریں گے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جب اچھائی کی انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ اچھا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ آئیے ایک وہ طویل روایت ہے، اس کے 2-3-5 ایسی الگ الگ حدیثیں، اس کو مفہوم بیان کرتا ہوں۔ ایک انسان ہوتا ہے اور آپ سے فرماتے ہیں گناہ گار عمل کرتا ہے اور اتنے گناہ کرتا ہے کہ بس وہ ایک ہاتھ جہنم سے دور بچتا ہے، بس اس بہت جہنم سے قریب ہوتا ہے، اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، اور اس کی تقدیر میں جو کہ جنت لکھا تھا وہ جنتی عمل کرنے لگ جاتا ہے، اور جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ جنتی عمل کرتے دنیا جاتا ہے اور جنت پا لیتا ہے۔ اور ایک انسان ساری زندگی نیکی کرتے رہتا ہے اور وہ جنت سے ایک ہاتھ دور رہتا ہے، اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمی عمل کرتا ہے اور جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ آخر تک حسن خاتمے کی دعا کرنا اور کوششیں کرنا۔ کچھ لوگ زندگی میں اچھے عمل کر کے سوچتے ہیں میرا تو ذخیرہ بہت جمع ہوگا، لاسٹ میں کیا کرنے کی، اور پھر بھٹک جاتے ہیں اور آخر وقت میں گناہ گناہ کر بیٹھتے جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اور ایک انسان جس کو ہم سب سمجھتے ہیں جہنمی ہے، ساری زندگی زنا، ڈاکے، چوریاں، چکاریاں کرتے رہا، اور موت سے پہلے اللہ اس کی کیا کرتا ہے؟ نصیحت دے دیتا ہے، تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے علماء کہتے ہیں جنتی اور جہنم میں کسی کو بولنا نہیں چاہیے اپنے، ہاں جو قرآن میں آ گیا اور سنت میں آ گیا کسی کو بول سکتے ہیں جنتی جانے، باقی کسی کے تعلق سے ہم نہیں جانتے کہ انسان کو ہم دن رات دیکھ کر شراب پی کے پڑا ہے اور پتہ چلا اللہ نے اس کو توبہ نصیب کر دی مرنے سے، ہے نا، ہوتا ہے۔ یہ تو مانا ہے حدیث کا کہ ایک ہاتھ دور رہتا ہے جہنم سے اور جنتی عمل کر لیتا ہے، پھر کیونکہ اس کی تقدیر اس پہ غالب آتی ہے، کتاب کا لکھا اس پہ حدیث میں الفاظ غالب آ جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دعا آپ کرتے رہیے، کوششیں ساری زندگی کرتے رہیے اور سارے عمل جنتی کرنے کی کوشش کرتے رہیے، انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ ہمارے آسان کریں گا، کیونکہ جو شخص جس چیز کے لیے پیدا کیا آپ نے فرمایا اس کے لیے وہ کوشش آسان کر دی جاتی ہے، لہٰذا ہمیشہ نیکی کرتے رہے اور اس نے خاتمے کی دعا کرتے۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے، اگر جتنا ہماری قسمت میں لکھا ہے اور اس کا وقت اور طریقہ کار بھی طے ہے تو اب ہمارا معاملہ کیسا ہو؟ ہمارا معاملہ یہ ہو کہ ہم کوشش کرتے رہے وہ لکھا ہوا کیا ہے اس کو پانے کی اور اس وقت وہ چیز کرنے کی، ہم کوشش کریں گے وہ لکھا ہوا طے ہے، جیسا مثال کے طور پہ نوکری اب ملیں گی اتنی ملیں گی، زمین زیادہ اتنی ملیں گی تب ملیں گی، ہمارا کام ہے ہم کوشش کرتے رہے اس کے لیے اور آگے بڑھتا چلا جائے۔ ایک روایت میں الفاظ ہے ایک انسان کتنا کمائے گا اس کے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ حدیث بھی آپ سنیں، اس سے بھی پتا چلتا ہے آپ کو کہ ہم کچھ چوائسز کرتے ہیں اور ہم کو چوائسز دی گئی ہے انسانوں۔ حدیث کے الفاظ ہے ایک انسان کتنا کمائے گا تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، حلال سے کمائے گا یا حرام سے، یہ اس کی چوائس ہے۔ مطلب میں 100 روپیز کمانے والا پوری لائف میں تو لکھا ہوا ہے، اب یہ 100 کیسے ارن کرتا ہوں، کیا مینس اور میتھڈ یوز کرتا ہوں، میری چوائس ہے، حلال یا حرام، یہ بھی مجھے بتائیے، حدیث ہی بتاتی ہے چوائس ہے انسان کو، کتنا فکس، رسک فکس، لیکن حلال سے کمائیں گے حرام سے آپ کے اوپر ہے یا میرے اوپر ہے، ہماری چوائسز سے یاد رکھیے۔ تو لہٰذا خدمت میں جو لکھا ہے، جب لکھا ہے، جس طریقے سے لکھا ہوا ہوں گا، ہمارا کام ہے ہم کوشش کرتے چلے جائے، کوشش کرتے چلے جائے، اور جس چیز کے لیے کوشش کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہ کاموں کو دنیا میں ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے۔ جی السلام علیکم، میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہے ہدایت پہ قائم رہنے، جیسے کہ قرآن، حدیث، اسلامک اسکالرس کی محفل ہے، لیکن جو نان مسلمس ہیں جن کے پاس یہ ریسورسز اویلیبل نہیں ہے، وہ لوگ اپنے تقدیر میں ایمان کیسے داخل کر سکتے ہیں، مسلمان کیسے بن سکتے ہیں؟ دیکھیے تقدیر میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور جیسے بہن کا سوال تھا کہ ہم لوگوں کے پاس کافی ریسورسز ہے ہدایت کے، قرآن، سنت وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں یہ سارے ریسورسز موجود ہونے کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں بہت مشکل رمضان کے سیزن میں 20-25% لوگ عمل کرتے ہیں، عدد رمضان تو آپ کو کوئی بھی نہیں ملنے والا، اور بھی کیٹیگری کم ہو جاتی ہے۔
آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن سنت سب موجود ہونے کے بعد بھی اس سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں؟ بتائیے آپ. جیسا ایک مسلمان کا حال ہے موجود ہوتے ہوئے نہیں پا رہا ہے، ویسا ایک نان مسلم کا بھی حال ہے. یاد رکھیں اس کا بھی کام ہے تلاش کرے، اس کا بھی کام ہے کوشش کرے. اس کو تو تلاش کرتے ہوئے آنا ہے، ہم کو کوشش کرنا ہے سر، ہم کو بھی کوشش کرنا ہے، اس کو بھی تلاش کرنا ہے. تو لہٰذا اس کو تلاش کرنا ہے، حق تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے. اللہ رب العزت کا ذمہ ہے. اور انسان اپنے زندگی میں ایک مرحلے پر ایسا آتا ہے کہ ایج میں ایسا آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نشانیاں بتا دیتا ہے کہ کون سا دین حق پر ہے یا کون سا دین صحیح ہے، بتا دیتا ہے. وہ کس مرحلے میں کس کی زندگی میں کب آتا ہے وہ اللہ ہی جانتا، میں نہیں بتا سکتا. لیکن ایک عمر ہوتی ہے، ایک سینس کی عمر ہوتی ہے